الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسا لگ رہا ہے؟ ایک نئی صبح، نئی روٹین، نئی کتاب. الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور نئی انرجی کے ساتھ. الحمدللہ الحمدللہ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہماری انرجی لیول جو ہے وہ ہائی رہے اور ہم پازیٹیو رہیں. بعض اوقات کوئی ایک چیز ہماری زندگی سے جاتی ہے تو ہم بہت اداس ہو جاتے ہیں، جو کہ ایک فطری عمل ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے، لیکن وہ اداسی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو انسان کو نا مزید کام کرنے سے روک دے، بلکہ وہ اداسی ایسی ہونی چاہیے کہ انسان کو وہ موٹیویٹ کرے کہ ہم نے مزید اب کچھ اور حاصل کرنا ہے، کچھ اور مزید خیر اپنے لیے سمیٹنی ہے. تو اکثر دنیا میں لوگوں کا حال ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب وہ، جیسے فار ایگزامپل پاکستان سے اگر کوئی آتا ہے تو وہ اتنا اداس ہوتا ہے کہ وہ پھر اس سے نہ اس کے گھر کے کام ہوتے ہیں،
نہ کوئی اور اس سے ایکٹیویٹی ہوتی ہے، بلکہ اس چیز کو بھی کیسے لینا چاہیے کہ جیسے اگر ہم چھٹیاں گزار کر آئے ہیں تو پھر اب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ایک اتنی بڑی نعمت سے نوازا تھا تو اب مجھے مزید بہتر کرنا ہے، اپنی انرجی کو بحال کرنا ہے، مزید خیر کے کام کرنے ہیں، اور اپنے جو فرائض اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہم پہ عائد کیے ہیں ان کو ہم نے مزید جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے ادا کرنے ہیں۔ تو یہ ایک بلیور کا اسپرٹ ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ بس جہاں پہ تھوڑا سا کچھ جیسے کہتے ہیں نا رولر کوسٹر کے لیے وہ نیچے آیا تو بس وہیں ٹھپ ہو کے بیٹھ گئے، بلکہ آگے آگے دیکھنا چاہیے اور مزید خیر سمیٹنے کے جو ہے وہ مواقع تلاش کرنے چاہیے۔ تو انشاءاللہ آج ہم ایک نئی کتاب کا آغاز کر رہے ہیں، میرا جینا میرا مرنا۔ آج صبح سبحان اللہ اتفاق ایسے ہوا کہ میں اپنی ایک دوست سے اسکول بچوں کو ڈراپ کرنے کے بعد بات کر رہی تھی، تو وہ کہنے لگی کہ تم نے نوٹس کیا ہے کہ جگہ جگہ سگنلز پہ کیمراز لگا دی انہوں نے موبائل کے لیے۔ آپ نے بھی شاید نوٹس کیا ہو، بلکہ ویب سائٹ پہ بھی اس کا وہ آ گیا ہوا ہے 2023 میں جو ہے وہ میلبرن میں کتنے یا وکٹوریا میں کتنے موبائل کیمراز انسٹال ہوں گے یا ہو چکے ہیں۔ تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے گلوب سے بنے ہوئے ہیں اور وہ جو لائٹ پول ہوتا ہے اس کے اوپر انہوں نے لگائے ہوئے ہیں۔ تو میں نے اس کو بولا اچھا میں نے تو نوٹس نہیں کیا۔ تو خیر ہماری بات ہونے لگی تو وہ کہنے لگی کہ کتنی عجیب بات ہے نا کہ ان گلوبس کو دیکھ کے تو ہم کتنا زیادہ یعنی کہ ڈر گئے ہیں نا صرف سن کے، حالانکہ ابھی وہ سٹارٹ نہیں ہوئے آپریٹ ہونا، لیکن صرف اس کا سن کے ہی ہم کتنے خوفزدہ ہو گئے، اور ابھی سے دماغ میں پلاننگ ہونا شروع ہو گئی ہے کہ ہم نے کس طرح سے اس فائن سے بچنا ہے، کہ اس کا فائن بھی آپ کو پتہ ہے آرڈنری نہیں ہے، بہت زیادہ ہوگا۔ تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو 2 فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پاس مقرر کر رکھے ہیں، تو ہمیں کبھی ان کا خوف نہیں آیا غلط کام کرتے ہوئے نا، صرف اس وجہ سے کیونکہ ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے۔ سبحان اللہ، یہ کیمرہ جہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے وہاں پہ ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جہاں پہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہاں کیمرہ نہیں ہے تو وہاں پہ ہم ہر طرح کا غلط کام کر لیتے ہیں، ہم سپیڈنگ بھی کر لیتے ہیں، ہم موبائل بھی یوز کر لیتے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے، ہم اور بھی جیسے کہتے ہیں چھوٹے موٹے رول جو ہے وہ بریک کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو کیمرہ ہے ہمیں اس کا کتنا خوف ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو مخلوق ہے فرشتوں کی جو ہمارے اوپر مقرر ہے، ہمیں کبھی اس کا احساس نہیں آیا۔ ہم نے شاید اپنی اتنی 30 35 40 سال کی زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی ایسا موقع نہیں شاید ہم میں سے کسی کی زندگی میں آیا کہ ہم نے واقعی محسوس کیا ہو کہ ہمارے ارد گرد فرشتے ہیں جو ہر چیز لکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح ان کا کتنا ہمیں خوف ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور بات جو ہم لوگ کر رہے تھے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، رائٹ، اس کا دماغ اللہ نے بنایا، اور یہ سائنس کی جیسے کہتے ہیں نا یہ ترقی ہے نا ٹیکنالوجی کی کہ انسان نے کیا کیا کچھ بنا لیا۔ تو ابھی خود یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جتنا دماغ ہمیں ملا ہے ہم نے اس کا کچھ پرسنٹیج صرف استعمال کیا، ہم نے پوری طرح اس دماغ کو استعمال بھی نہیں کیا ابھی، اور اتنا استعمال کرنے پہ اگر ہم نے اتنا کچھ بنا لیا، اور ابھی آپ دیکھیں آگے مزید سے مزید تر ترقی ہوتی جا رہی ہے، اور ایسی ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ اگر آج سے جو 50 سال پہلے اگر کوئی بندہ زندہ تھا تو وہ شاید اس کا تصور بھی نہ کر سکتا ہو۔ تو ہم یہ جو چیزیں بنا رہے ہیں ان سب کی بنانے کے بعد ہم صرف اپنے خلاف حجت قائم کر رہے ہیں۔ ہم دین کے اوپر فوراً اعتراض کر دیتے ہیں کہ بھی یہ کیسے ہے، تو یہ تو عقل کو آتا نہیں ہے، یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے، لیکن کتنے چیزیں بنا کے ہم اپنے ہی خلاف حجت قائم کر رہے ہیں۔ ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور موبائل ہمارا دوسرے کمرے میں پڑا ہوتا ہے، اور ہم ایئر پوڈز لگاتے ہیں اور ساتھ ہی وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے، ہمیں کوئی بٹن بھی دبانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم صرف اس کو اس کے کیس سے نکالتے ہیں اور وہ آٹومیٹکلی اس کو جو ہے وہ کنیکٹ کر دیتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کون کون ایئر پوڈز استعمال کرتا ہے؟ آپ نے نوٹس کیا ایسا ہی ہے نا؟ تو آپ دیکھیں مجھے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث یاد آ رہی تھی کہ وہ جو ہم نے قرآن میں پڑھا تھا نا کہ ایک عورت آئی اور وہ شکوہ کر رہی تھی، شکایت کر رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی، اور میں ساتھ والے کمرے میں تھی، مجھے نہیں پتا چلا کہ وہ کیا بات کر رہی ہے، لیکن ساتوں آسمان سے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عرش پہ اس کی بات سن لی۔ تو میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ انسان اگر ایسی چیزیں بنا سکتا ہے کہ اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو وہ استعمال کر رہا ہے اور اتنا فاصلے سے وہ اس کو سن رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو پیدا کیا اور وہ اس کی ہر بات کو جانتا ہے. ہمارے دلوں میں کیا یعنی کہ گزر رہا ہے، ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم کیا فیل کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. سبحان اللہ. ہم اس چیز کو محسوس ہی نہیں کر پاتے. یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں بار بار اگر ہم ان پہ غور و فکر کریں تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد دلاتے ہیں. ایک چیز جو اور میں سوچ رہی تھی وہ یہ کہ انسان جو ہے وہ یعنی کہ چلے کیمرے کی اگزامپل ہی لیتے ہیں. انسان کب اس کیمرے کے فائن سے یا اس تصویر سے بچ سکتا ہے؟ بتائیں. دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ جب اس کو اس بات کا شعور ہو کہ یہاں پر کیمرہ ہے، اور دوسرا میرے دماغ سے نکل کے میں کیا کہنے لگی تھی میں بالکل دوسرا یہ کہ اس کا طرز یعنی کہ اس کی عادات ایسی ہوں، اس کی عادات ایسی ہوں کہ اس کو اگر یہ نہ بھی پتا ہو کہ بھی کیمرہ لگا ہوا ہے تو بھی وہ اس کو فائن نہیں آئے گا. اس کی عادت میں اگر یہ شامل ہوگا کہ میں نے گاڑی چلاتے ہوئے موبائل کو استعمال نہیں کرنا، رائٹ؟ جب وہ رولز فالو کرے وہ بھی تو یعنی کانشیس لائف گزار رہا ہو. بالکل کانشیس لائف گزار رہا ہو. اسی طرح آپ دیکھیں اگر ایک بلیور اپنا ساری زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزار رہا ہو، جو رول ریگولیشنز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عائد کی ہیں، اگر ہم اس کے مطابق زندگی کو گزار رہے ہوں تو پھر تو ہمیں فکر ہی نہیں ہوگی نا کہ اب ہمارے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے. یعنی کہ ویسے تو ہم اوبویسلی فکر مند ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے، تبھی ہمارا عمل بہتر ہو سکتا ہے نا. لیکن اس سینس میں بات کر رہی ہوں کہ پھر انسان کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ میں تو ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں گزار رہا ہوں، تو پھر آپ کو ایک امید بن جاتی ہے نا کہ میرے ساتھ ایسا کچھ غلط نہیں ہوگا آگے. تو یہ کتاب کو بھی آپ اسی طرح لے کے یہ کتاب ہمیں سکھائے گی کہ ہم لوگ کس طرح سے زندگی گزاریں. کیونکہ آپ دیکھیں ہم لوگوں نے قرآن میں یہ پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جن و انس کو کس لیے پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا اپنی عبادت کے لیے. بالکل کہ وہ میری عبادت کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ہمارا پرپس آف لائف کیا ہے، کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. اور آپ دیکھیں اگر ہم عبادت نہیں کرتے 24 گھنٹے میں، اگر ہم عبادت نہیں کر رہے تو پھر اس پہ پکڑ ہوگی نا ہماری. جس کام کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے اگر ہم وہ کام ہی نہیں کر رہے تو پھر ہم سے ہماری پوچھ ہوگی نا، پکڑ ہوگی کہ یہ تم نے کیوں نہیں کیا. آپ دیکھیں ہم گھر میں کوئی مشین لے کر آتے ہیں فار ایگزامپل، جب تک وہ ہمارا کام یا وہ پرپس فلفل کر رہی ہوتی ہے ہم اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل بلینڈر کی ایگزامپل لیتے ہیں، ہم بلینڈر لے کر آتے ہیں چیزوں کو بلینڈ کرنے کے لیے، رائٹ؟ اب اگر ہمیں لگے کہ بھی یہ چیز اس کا بلیڈ خراب ہو گیا اور یہ تو اب کام کرنا چھوڑ گئی ہے، بس بلا وجہ یہاں پڑی ہوئی ہے اور میری جگہ بھی گھیرے ہوئی ہے اور کچھ اتنی اچھی بھی نہیں لگ رہی، تو پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں نا کوڑے کرکٹ میں. تو اسی طرح اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اگر ہم وہ پورا نہیں کر رہے تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اور اب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ 24 گھنٹے ہم نماز پڑھتے رہیں، اس کا ہمیں حکم بھی نہیں ہے. ہم 24 گھنٹے روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، دن میں ایک دفعہ رکھ سکتے ہیں، وہ بھی پھر روزہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز نہیں رکھنا، ایک دن چھوڑ کر، اگر بڑی کسی کو شوق ہے تو ایک دن چھوڑ کے صوم داؤدی رکھے. پھر ہم حج ہر روز نہیں کر سکتے، ہم ہر مہینے نہیں کر سکتے، ہم عمرہ ہر روز نہیں کر سکتے. کون سی ایسی عبادت ہے جو ہم ہر روز کر سکیں؟ کوئی بھی ایسی عبادت نہیں ہے نا جو ہم 24 گھنٹے کر سکیں. تو پھر کچھ تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ ان 24 گھنٹوں کے میں جو 24 ایک سیکنڈ ہے یا ایک منٹ ہے وہ ہم کر سکیں. بالکل ذکر اذکار الحمدللہ یہ بھی ہے. پھر اب آپ دیکھیں اگر ہم سو رہے ہیں تو ذکر تو نہیں کر رہے نا، پھر اب کیا ہوگا؟ سوتے وقت تو سنت کے مطابق سونا اور جاگنا جو ہے وہ پھر پوری رات ہی عبادت میں ہو جائے گی. بالکل بارک اللہ فیکم. اگر ہم سنت کے مطابق اپنا ہر عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم بیت الخلاء جا رہے ہیں اور ہم سنت کے مطابق جا رہے ہیں تو ہم جتنا ٹائم اندر سپینڈ کریں گے نا وہ بھی ہمارا عبادت بن جائے گا. حالانکہ آپ دیکھیں اندر جا کے تو ہم کوئی ذکر اذکار نہیں کر رہے، ہم تو اپنی بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی ایک جسمانی ضرورت پوری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی اگر ہم بیٹھے ہیں تو وہاں پہ بھی ہماری عبادت بن جائے گی. اسی طرح ہم سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہر کام ہمارا عبادت بن سکتا ہے اگر ہم اس کو قرآن و سنت کے مطابق
کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کتاب میں ہم یہی سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اپنا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ عبادت کا بنا سکتے ہیں، کس طرح میرا جینا اور میرا مرنا بھی جو ہے وہ عبادت بن سکتا ہے کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملیں تو وہ ہم سے راضی ہو. انشاءاللہ آپ سب ریڈی ہیں اس کتاب کے لیے؟ آپ سب کے پاس کتابیں موجود ہیں؟ جی الحمدللہ جی موجود ہے. چلیں اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں 2 چیزیں آپ کو بتا دوں. ایک یہ کہ آج تو انشاءاللہ ہمارا انٹروڈکشن ہے کتاب کا، تو ہم استاذہ سے سنیں گے اور پھر نوٹس بھی انشاءاللہ بنائیں گے. اس کے بعد نیکسٹ کلاس سے ہماری جو ہے وہ پراپر کتاب سٹارٹ ہوگی. تو جو حصہ ہم استاذہ کے ساتھ کلاس میں پڑھیں گے وہ حصہ آپ نے یعنی کم سے کم وہ حصہ آپ نے گھر میں ریڈنگ بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ سب کے لیے مینڈیٹری ہے کہ جتنا حصہ ہم کلاس میں پڑھیں گے استاذہ کے ساتھ اتنے صفحات آپ نے گھر میں پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ زیادہ پڑھ لیں آگے پڑھ کر آئیں گے تو یہ آپ ہی کے لیے اچھا ہوگا، لیکن کم سے کم وہ ضرور پڑھنا ہے جو استاذہ نے ہمیں پڑھایا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ، چاہے میں آپ کو ریمائنڈ کرواؤں یا نہ کرواؤں، میں آپ کو کوئی آپ کو بتائے یا نہ بتائے، آپ سب نے اپنے پاس یہ لکھ لینا ہے کہ یہ آپ نے حصہ پڑھ کر آنا ہے. دوسرا، آپ کو آن اینڈ آف کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا ہوم ورک ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو وہ بھی آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ کرنا ہے. ٹھیک ہے، کر لیں گے. ہاں، کوئز بھی ہوگا اس کتاب کا، اور کوئز سے پہلے اس پوری کتاب کا پڑھنا مسٹ ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ کسی نے پیجز، اگر فار ایگزامپل آپ کے کچھ پیجز رہ گئے ٹھیک ہے اس ہفتے میں، یا کیونکہ ہمارے 2 دن کلاس ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو موقع نہ ملے، کوئی اپ اینڈ ڈاؤن زندگی میں آ جاتے ہیں. تو اگر آپ ایک دن کا کام جو ہے وہ نہیں کر پائے تو ایسا نہیں ہوگا کہ اب آپ نے کوئز دینا ہے تو اب آپ ایسی کوئز کھول لے اور آپ اپنا اس وقت پڑھ کے جو ہے وہ کوئز دے دیں. نہیں، آپ نے کوئز کرنے سے پہلے سب پہ امانت ہے کہ یہ کتاب کو آپ نے پوری ریڈنگ کرنی ہے. جی انشاءاللہ تعالیٰ اوپن بک ہی ہوگا، ایسے میں دی ہے، ڈونٹ وری. لیکن بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ ریڈنگ ضرور کرنی ہے. بعض اوقات اوپن بک کا نام سن کے ہم بہت ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ بس اب ٹھیک ہے، اب تو زیادہ غور بھی کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ سوالوں کے جواب تو کتاب میں ہی لکھے ہوئے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا. یہ کتاب بہت خوبصورت کتاب ہے اور ہمارا ہی فائدہ ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، کسی کو فائدہ نہیں ہوگا، ہمیں خود فائدہ ہوگا. تو آپ نے ضرور یہ کتاب پڑھنی ہے اور پھر کچھ نہ کچھ حصہ ضرور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. ٹھیک ہے، چلیں اب سب ریڈی ہیں تو انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی بہت پیاری استاذہ فرحت ہاشمی کے ساتھ. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. کہہ دو بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو سب جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کے اعلان کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا اس کا فرما بردار ہوں، مسلم ہوں. آج سے ہم ایک نئے مضمون کا آغاز کر رہے ہیں، میرا جینا میرا مرنا، فقہ آف لائف اینڈ ڈیتھ. زندگی کیسی ہونی چاہیے اور موت کیسی. ذرا سوچ کر بتائیے کہ آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ زندگی. اپنی ذات کے علاوہ جو آپ کی بلانگنگز ہیں، جو کچھ آپ کے پاس ہے یا جو آپ دنیا میں دیکھتے ہیں، اس میں آپ کو سب سے زیادہ قیمتی چیز کون سی لگتی؟ چیز حقیقی معنوں میں جس کو آپ ویلیو کرتے ہیں، جس کو آپ سنبھال کے رکھتے ہیں، جس کو آپ سب سے زیادہ محفوظ رکھتے ہیں، جس کو آپ کسی بھی قیمت پر ضائع نہیں ہونے دینا چاہتے. چیز اپنے علاوہ مال و دولت،
مال و دولت میں سے بھی سب سے زیادہ قیمتی چیز کون سی؟ سونا، پیسہ، اور اس سے زیادہ چیز لیپ ٹاپ آپ کا. اب لیپ ٹاپ کی دنیا ہے نا. اب لکھیے ایک طرف لیپ ٹاپ، سونا، ہیرے جواہرات، مال و دولت، گھر ایک طرف لکھ دیجئے، اور دوسری طرف لکھیے آپ کی ذات، آپ کی زندگی. ان دونوں میں سے زیادہ قیمتی کون سی چیز ہے؟ ان میں سے کس چیز کے ساتھ آپ زندگی خرید سکتے ہیں؟ جتنی بھی چیزوں کو آپ سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کسی بھی قیمت پر کھونے نہیں دینا چاہتے، اگر کوئی اس کو ہاتھ لگائے تو آپ دوڑ پڑتے ہیں، کوئی آپ سے لینا چاہے تو آپ اس سے لڑ سکتے ہیں، کوئی آپ سے چھینے تو آپ اس سے چھین کے لیں گے، سنبھال کے رکھیں گے، لاک میں رکھیں گے، ایک نہیں کئی ایک میں. میں نے دیکھا ہے کہ اکثر عورتیں اپنے زیورات جو ہوتے ہیں وہ بہت سنبھال کے رکھتے ہیں. کچھ لوگ ہر چیز کھو دیتے ہیں، اپنا موبائل نہیں کھوتے. کچھ بھی آپ کی بلانگنگ میں سے، خود آپ نہیں، آپ کی بلانگنگ میں سے کوئی بھی چیز جس کو آپ کسی قیمت پر نہیں دینا چاہیں گے، حتیٰ کہ بعض اوقات لوگ ان کے لیے اپنی جان بھی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو خواہ وہ آپ کے زیورات ہوں، خواہ آپ کا لیپ ٹاپ ہو، خواہ موبائل ہو، خواہ کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ کوئی انسان ہو، چاہے آپ کے بچے ہوں، اپنے علاوہ باقی سب چیزوں کو دوسری طرف کر لیجیے. اب آپ ان سب کو ایک طرف رکھ کے یہ سوچئے کہ ان میں سے کون سی چیز ہے جو آپ کی زندگی، آپ کے وقت اور آپ کا نعم البدل ہے. کوئی بھی چیز نہیں ہے نا. تو گویا سب سے زیادہ قیمتی چیز آپ کے پاس آپ کی اپنی زندگی ہے، آپ کا اپنا وقت ہے، خود آپ ہیں. اگر ہم نے اپنے آپ کو گنوا دیا تو کچھ بھی نہ پایا. وہ کون سی چیز ہے جو صرف ایک بار ملتی ہے، اور اگر ایک دفعہ اس کو تجربوں کی نظر کر دیا، شکوک و شبہات کی نظر کر دیا، شہوات کی نظر کر دیا، خواہشات کی نظر کر دیا، تو کیا کسی بھی قیمت پہ دوبارہ ملے گی؟ ہرگز نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز اگر آپ کو کسی کو دینی ہو تو آپ کس کو دینا چاہیں گے؟ جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو. عام طور پر لوگوں کو اپنے بعد سب سے زیادہ پیاری اولاد ہوتی، لہذا ان کی جو بلانگنگز ہوتی ہیں، جو مال و دولت ہوتا ہے، وہ کس کو دینا چاہتے ہیں؟ خود اپنی زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی، حتیٰ کہ جو اور وارث ہیں بعض اوقات ان کو بھی محروم کر کے اپنی اولاد کو دینا چاہتے ہیں. لیکن اولاد کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کے کتنے وفادار ہوتے ہیں، وہ آپ کو کیا ریٹرن دیتے ہیں، کیا لوٹاتے ہیں آپ کو، اور کیا دیں گے، وہ آپ کے کتنے کام آئے گا. پچھلے دنوں مجھے اس ٹرپ پر لاہور جانے کا اتفاق ہوا. ایک گھر میں گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک پوری لائن ہے گھروں کی. تو میں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ والدین نے اپنے بچوں کے لیے 7 گھر بنائے تھے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کے پاس بہت کچھ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو اپنے قریب بہت بہترین طریقے سے ان کو آپس میں جوڑ کے رکھنے کے لیے ان کی پراپرٹیز تک بہت اچھی طرح سیٹ کر کے دنیا سے جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے جب بچے بڑے ہوتے ہیں، کیا وہ انہی گھروں میں رہنا پسند کرتے ہیں جو ان کے ماں باپ نے سب کچھ قربان کر کے ان کے لیے بنائے ہوتے ہیں، اپنے خوابوں کے محلات، کہ ہمارے بچے یہاں رہیں گے ان گھروں میں؟ کوئی بھی نہیں رہتا ان میں. ان سب کے لیے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہوتے ہیں. ان کا بس چلے تو انہیں بیچ کر وہ امریکہ جا سیٹل ہوں، اور ہو جاتے ہیں، کیونکہ دنیا کی جنت امریکہ ہے نا، اس لیے اس کا ذکر کیا. وہ ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے. تو پھر ہمیں آج ایک فیصلہ کرنا ہے، اور وہ یہ کہ خود ہماری اپنی زندگی اور ہماری اپنی قیمت کیا ہے، وہ کس کو دینی ہے. جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر لیتے اس وقت تک ہمیں جینے کا ڈھنگ نہیں آ سکتا، اور نہ ہم اپنی پرائرٹیز کو طے کر سکتے، نہ ہم صحیح سنت پر ہو سکتے، اور نہ صحیح راستے پر ہو سکتے. تو پہلے یہ سوچ لیجئے
کہ آپ نے اپنی سب سے قیمتی چیز کس کو دینی ہے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. کس کے لیے؟ واقعی اللہ کے لیے. اللہ کی ذات سب سے آگے، سب سے پہلے، ہر چیز سے پہلے. لا شریک لہ، اور سارے شریکوں کو بھی ہٹا دینا ہے وہاں سے. وبذالک امرت، یہی سبق مجھے سکھایا گیا ہے، یہی بتایا گیا ہے، یہی جینے کا راز ہے اور ڈھنگ ہے اور کامیاب زندگی کا یہی نسخہ ہے. وبذالک امرت وانا اول المسلمین. کسی کا انتظار نہیں کرنا کہ کوئی اس راہ پر آئے تو میں بھی چلوں، اور میرے گھر والے ساتھ دیں تو میں چلوں، اور دنیا ساتھ دے تو چلوں. نہیں، مجھے کسی کی خاطر بھی اپنی زندگی برباد نہیں کرنی، اپنے وقت کو بیکار چیزوں میں ضائع نہیں کرنا. اور یہ صرف خواہش اور تمنا کے ساتھ ہی بات پوری نہیں ہوگی، یہ اس وقت ہوگی جب آپ کو زندگی گزارنی آئے گی کہ پھر مجھے زندگی ساتھ کرنا کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، اور پھر میری موت کیسے ہونی چاہیے، اور موت کے بعد مجھے کہاں جانا ہے، میری منزل کیا ہے، میں اپنے لیے کیا چاہتی ہوں. تو حقیقت یہ ہے کہ جس نے یہ زندگی دی ہے صرف وہی اس قابل ہے کہ یہ اسی کی پسند کے مطابق گزاری جائے. اس کی پسند و ناپسند ہم قرآن مجید میں پڑھ لیتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جاننا ایک بات ہوتی ہے اور اس کے بعد اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ایک دوسرا مرحلہ ہوتا ہے. لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم جینے کے طریقے بھی سیکھیں اور مرنے کے بھی. جس کو جینا نہ آیا اس کی موت کیسی ہوگی؟ جس کا آغاز ہی اچھا نہیں اس کا انجام کیا اچھا ہوگا؟ اس لیے ہمیں جینا بھی سیکھنا ہے اور مرنا بھی سیکھنا ہے. اس کے لیے اس کتاب کا انتخاب کیا گیا. بنیاد میں اسی کتاب کو بناؤں گی، لیکن انشاءاللہ حسب معمول کچھ اور چیزیں ساتھ شامل کرتی جاؤں گی. جہاں جہاں کمی ہوگی، جہاں جہاں مزید کچھ ایڈیشن کی ضرورت ہوگی وہ میں کروں گی. اس کے لیے آپ چاہیں تو اپنی کتاب کے ساتھ ہی لکھتے جائیں، چاہیں تو الگ کوئی رجسٹر بنائیں، جو بھی طریقہ آپ کو سوٹ کرے. اس کتاب کے یا اس مضمون کے بیسیکلی 7 حصے کیے گئے ہیں. پہلا حصہ جو ہے وہ جینے سے متعلق ہے، جس میں بامقصد زندگی، صحت مند جسمانی اور روحانی زندگی، اور اس میں خصوصی طور پر صحت وغیرہ کا ذکر ہے، اور اچھی عادات اختیار کرنے کی بات ہے کہ اچھی عادتیں کیسے اختیار کی جائیں. کیونکہ جب تک کوئی بھی علم عمل میں اور کوئی عمل عادت میں نہیں ڈھلتا، اس میں تسلسل نہیں ہوتا، تو زندگی ضائع ہونے کا امکان ہوتا ہے. تو اچھی عادات کو اختیار کرنا اور عادت اختیار کرنے کے طریقے جاننا بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ جہاں صحت کی بات آتی ہے وہاں مرض بھی ہوتا ہے، بیماری بھی ہوتی ہے. تو دوسرا حصہ جو ہے وہ عیادت وغیرہ پر مشتمل ہوگا، اور عیادت میں کسی بیمار کی عادت کریں یا کوئی ہماری عادت کرے تو اس کے ادب آداب کیا ہیں، مختلف بیماریوں کے روحانی علاج کیسے کریں. بعض اوقات بیماری موت پر ختم ہوتی، بعض اوقات صحت ہو جاتی، اور چونکہ موت نے ایک دن آنا ہی ہے، لہٰذا اگر کوئی بیماری موت کی طرف لے جا رہی ہے تو اس کی تیاری کیسے کریں. ویسے تو موت کے لیے ہر وقت ہی تیار رہنا چاہیے، اس میں حسن خاتمہ کیسے ہو، اور اس سے پہلے کرنے کے کام، وصیت وغیرہ، اور پھر موت کی مختلف قسمیں جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں. وفات ہو جائے تو اس کے بعد کیا کیا جائے، غسل، کفن، اور عین وفات کے وقت. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جب کوئی فوت ہو رہا ہو ہمارے پاس تو ہمیں کیا کرنا ہے. پچھلے دنوں ہم گجرانوالہ میں تھے تو وہاں پر ہم نے ایک چھوٹا سا کتابچہ آپس میں پڑھا، پردیسی یا مسافر.
جو حدیث آپ نے پڑھی تھی کن فی الدنیا کا انک غریب نو عابر سبیل، اس پر بیسڈ. تو کلاس کے بعد پھر کچھ لوگوں نے آ کے اپنے تاثرات کا اظہار کیا. تو اس میں ایک نرس تھی جنہوں نے ایک ٹرک ڈرائیور کی وفات کا ذکر کیا. وہ ہم نے ریکارڈ کر لیا، تھوڑا سا حصہ آپ کو سناتے ہیں. السلام علیکم. میں سول ہاسپٹل گجرانوالہ میں ایز اے اسٹاف نرس ڈیوٹی کر رہی ہوں، اور بچپن سے ہی تقریباً میری خواہش تھی کہ میں نے جب سے الہدا کا نام سنا تھا، میرا ایک شوق تھا کہ میں الہدا میں پڑھوں. تو میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ میں نے ایسے ایک بینر پڑھا ہے، تم کہتی ہو میں نے الہدا میں ہی پڑھنا ہے، میں نے الہدا میں ہی پڑھنا ہے. تو وہ الہدا کا بینر تھا. تو میں جب سے الہدا میں آئی ہوں الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے، میرے میں بہت سی پازیٹیو چینجز آئی ہیں. آج کے لیسن سے جو بات ہو رہی تھی وہ یہ کہ جو بندہ سوچتا ہے یا جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہ وہیں پہ بند کر دیا جاتا ہے. تو ہمارے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا سرگودا سے، وہ ٹرک ڈرائیور تھا، پتہ نہیں اس کو ڈاکوؤں نے کیوں مارا یا واللہ عالم جو بھی اس کے ساتھ ہوا، لیکن پیشنٹ بہت سیریس کنڈیشن میں آیا. میری آپریشن تھیٹر میں ڈیوٹی تھی، وہ آپریٹ ہوا. 2 دن وہ آئی سی یو میں رہا، وینٹیلیٹر پہ پیشنٹ ڈلا رہا. اس کے بعد وہ ٹھیک ہوا، کچھ بولنا شروع ہوا. تو ایک دم سے نا اس کی سیچوریشن ڈراپ ہونا شروع ہو گئی، اس کی بریدنگ کم ہوتی جا رہی تھی. تو وہاں جو اسٹاف تھی وہ آئیں آ کے کہتی ہیں میرا پیشنٹ بہت سیریس ہے، تو تم لوگ میرے پاس ہیلپ کے لیے آ جاؤ. ہم لوگوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. ہم لوگ گئے، پھر واپس آگے پیشنٹ کچھ اسٹیبل تھا، ہم لوگوں کی اپنی ڈیوٹی تھی. تو بعد میں انہوں نے نیکسٹ ڈے ایز اے ہیومن بینگ ایک ہمدردی تھی دل میں، کیونکہ اس کے گھر والے بھی نہیں پہنچے تھے اس پیشنٹ کے، کوئی اس کو جانتا نہیں تھا وہ کون ہے. تو میں نے کہا آپ کا پیشنٹ کیسا ہے؟ تو انہوں نے مجھے جو بات بتائی وہ آج تک مجھے بھولی نہیں ہے. وہ کہتی ہیں کہ رات ہی جب میں دوبارہ گئی تم لوگ بزی تھے، تو وہ جو پیشنٹ تھا وہ دوبارہ سیریس ہو گیا. کہتے ہیں مجھے اس پیشنٹ نے کہا ہے بجی کلمہ پڑھیں. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ بھائی تم خود کلمہ پڑھو. تو وہ پیشنٹ کہتا ہے میرے سے نہیں پڑھا جا رہا، کوئی کلمہ پڑھے نا. تو تب تک نا اس کے کچھ جاننے والے آ چکے تھے لیکن اس کے گھر والے نہیں پہنچے تھے. تو وہ جو اس کے پاس 2 لوگ بیٹھے تھے لڑکے تھے وہ، تو وہ انہیں کہتا ہے یار تم لوگ ہی کلمہ پڑھو نا. تو کہتے ہیں کہ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ لوگ تو کلمہ تب پڑھتے ہیں جب کسی کی موت آ رہی ہوتی ہے، تو ہم کیوں تمہارے پاس کلمہ پڑھیں. یہ ایک میں سوچ کی بات کر رہی ہوں. اور اس انسان کی خواہش آج تک مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ پتہ نہیں کیسا اللہ کا بندہ تھا. کہتے ہیں کہ اس نے کم از کم 10 دفعہ یہ خواہش کیا کہ کوئی بندہ کلمہ پڑھو، کوئی بندہ کلمہ پڑھو. اور کہتے ہیں کہ میرے دیکھتے دیکھتے 100 90 80 ایون 10 to 0 پہ اس کی سیچوریشن آ گئی. پیشنٹ ایکسپائر کر گیا لیکن کسی نے اس کے پاس کلمہ نہیں پڑھا. اور کہتے ہیں کہ جب اس نے بار بار کہا کلمہ پڑھو مجھے آ نہیں رہا، وہ یہ بھی کہتا رہا مجھے آ نہیں رہا، میرے سے پڑھا نہیں جا رہا. تو ایون ہم لوگ یہ خود دیکھتے ہیں کہ 40-50 تک سیچوریشن جانے کے بعد پیشنٹ بول نہیں سکتا. کہتے ہیں وہ 10 سیچوریشن تک وہ پیشنٹ بولتا رہا ہے کہ کوئی میرے لیے کلمہ پڑھ دو، کوئی میرے لیے کلمہ پڑھ دو. کہتے ہیں پھر اینڈ پہ باجی کہتے ہیں میں اس کے پاس گئی ہوں انجیکشن لگانے کے لیے، تو اس نے ایسے مجھے پکڑ کے کہا ہے باجی تم مسلمان نہیں ہو. تو کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ تھا کہ خدا نہ خواستہ اس میں کوئی شیطان ہے جو اس طرح سے میں ایک فیمیل ہوں یہ ایک میل ہے مجھے ایسے ٹچ کر. کہتے میں نے غصے سے کہا چھوڑو میرا ہاتھ، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہتا ہے باجی مجھے لگتا ہے تم واقعی مسلمان نہیں ہو، تم کلمہ پڑھو. تو یہ چیز ابھی تک مجھے نہ اس پیشنٹ کی شکل بھولتی ہے نہ وہ باجی کی بتائی بات بھولتی ہے. باجی کہتے ہیں اس کے بعد سارا دن میں گھر جا کے روتی رہی جب وہ پیشنٹ ایکسپائر ہو گیا کہ دیکھو ہم لوگ کیسے مسلمان ہیں کہ ایک بندہ مرنے میں کلمے کی خواہش کرتا رہے. لیکن ایک تو اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہم لوگوں کے کلمہ تب پڑھا جاتا ہے جب موت آ رہی ہوتی ہے، یا سورہ یاسین تب پڑھتے ہیں جب موت آ رہی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں سارا دن روتی رہی کہ وہ بندہ کلمے کی خواہش کرتا کرتا مر گیا اور ہم سب مسلمان وہاں بیٹھے تھے اور کسی نے اس کے لیے کلمہ نہیں پڑھا. یہ جہالت کی حالت ہے. یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کے سامنے دن رات مریض بہت ہوتے ہیں آئی سی یو میں، بہت کم لوگ وہاں سے نکلتے ہیں. میں بہت دیر تک سوچتی رہی کہ وہ خود کیوں نہ پڑھ سکا کلمہ. وہ دوسروں کو کہتا رہا، وہ خود نہیں پڑھ سکا. مرنے والے پہ کیا گزرتی ہے تو مرنے والا ہی جانتا ہے، ہم اس کیفیت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. لیکن بعض اوقات وہ تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے کہ اس کا دماغ معوف ہو جاتا ہے. اس پر ایک اور بچی آئی اور وہ کہنے لگی کہ اس کا آپریشن تھا اور جب ڈاکٹر نے کہا کہ کلمہ پڑھو تو وہ کلمہ اس کو یاد نہیں آ رہا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا لاسٹ ایئر ناک کا آپریشن تھا اور میں آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھتی گئی تھی. لیکن میری روٹین میں استغفر اللہ نہیں ہے اتنا کلمہ پڑھنا. تو جب میں آپریشن تھیٹر میں ٹیبل پہ لیٹی تو میں نے سوچا کہ میں کلمہ پڑھ لوں، لیکن اس ٹائم دماغ اتنا معوف ہو گیا تھا کہ میرے ذہن میں کلمہ نہیں آ رہا تھا. اتنے یعنی کہ
میری وینز غائب ہو گئی، میں سفید ہو گئی، کہ جس طرح بندے کے حواس نہیں قائم رہتے، کہ مجھے اس بندے کے خیال آ رہا تھا کہ موت کی شاید ڈر کی وجہ سے، اس سختی کی وجہ سے اس کے ذہن سے کلمہ تک نکل گیا جو ہم پہلی چیز سیکھتے ہیں. صرف میرے زبان پہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث تھا، وہی میرے ذہن میں پہلے آیا، میں نے وہ پہلے پڑھا اور پھر مجھے کلمہ یاد آیا، آیت الکرسی یاد آئی. کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو چیز ہم روٹین میں پڑھتے رہتے ہیں وہ ہمیں بہت سخت وقت میں بھی یاد آ جاتی ہے، لیکن جو چیز ہماری روٹین میں نہیں ہوتی وہ ہمیں نہیں یاد آتی. ایک اور پیشنٹ تھی جن کا ہارٹ کا آپریشن ہوا تھا، وہ اپنے بارے میں بتاتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 3 سال ہو گئے ہیں میرے میاں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور میں ذکر یہ کرنا چاہتی ہوں کہ واقعی قرآن پاک میں بہت طاقت ہے. 4 ماہ ہو گیا میرا ہارٹ کا آپریشن ہوا تھا. ہارٹ کے آپریشن کے دوران ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اندر آئیں. میں اندر گئی ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، قرآن پاک پڑھا ہے، میرے ساتھ تھا چھوٹا قرآن پاک. اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا بے ہوش کرنے لگے، کلمہ پڑھی. کلمہ ایسے جیسے ذہن سے ہی نکل جاتا ہے. بچے تھے 4 چھوٹے چھوٹے. اللہ سے یہی دعا کی، اللہ میرے 4 بچے ہیں، مجھے زندگی دینا، صحت دینا. ساتھ ساتھ پڑھتی رہی ہوں. آپریشن سٹارٹ کیا انہوں نے، 8 گھنٹے بعد مجھے باہر لے کے آئے. دیکھیں یہی بتا رہی ہوں کہ اللہ کی کلام میں کتنی برکت ہے. قرآن پاک ساتھ ہی رہا ہے. 10-15 منٹ بعد مجھے ہوش آ گئی ہے. اس کے بعد بیڈ پہ مجھے لٹایا ہے اور میں نے کہا مجھے نماز پڑھائیں. ڈاکٹر نے کہا نہیں ابھی نہیں پڑھنی. میں نے کہا نہیں، میں نے اٹھ کے پڑھنی ہے. یورین بیگ میں نے اتروا دی ہے، نماز پڑھی ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے اور اٹھ کے بیٹھ گئی ہوں. بیٹھنے کے بعد پھر میں نے کہا مجھے نماز پڑھائیں عصر کی. پھر میں نے نماز پڑھی ہے اور اس کے بعد پھر ذکر کرتی رہی ہوں. ساتھ ساتھ ہر بیڈ پہ میں گئی ہوں اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد. اس کے بعد میں خود اٹھ کے چلی ہوں. ٹھیک 10 گھنٹے بعد. اتنا بڑا میرا ہارٹ کا آپریشن تھا، لیکن اللہ نے مجھے شفا دی ہے صرف اپنی کلام کے صدقے، اپنے قرآن پاک کے صدقے. اور یہ میری ساری بہنوں سے التجا ہے کہ قرآن پاک کو سینے میں بند کر لیں اور ساتھ یاد کریں اور اللہ کا بہت ذکر کریں. شکریہ، جزاک اللہ. ایک کے بعد ایک شخص جو آ رہا تھا وہ اسی تجربے کا ذکر کر رہا تھا کہ عین اس وقت بدحواسی میں یا تکلیف میں یا خوف کے مارے کلمہ یاد نہیں آ رہا تھا. تو حسن خاتمہ سب سے بڑی خوش قسمتی ہے. اچھا خاتمہ، لا الہ الا اللہ پر خاتمہ، ایمان کے ساتھ خاتمہ، اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا، یہ ہم سب کی بہت بڑی تمنا ہونی چاہیے. اور اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار بھی کرنا چاہیے. جانے والے کے لیے بھی کلمہ پڑھنا اور خود اپنے لیے کلمہ پڑھنے کی عادت اور اس وقت پڑھنے کی دعا کرنا، یہ بھی ہماری دعاؤں کا ایک حصہ ہونا چاہیے. پھر مرنے کے بعد اگلی منزل قبر ہے. بہت سے لوگ اس کے بارے میں سوچتے نہیں قبر میں کیا ہوگا، اور پھر اس کا حساب کتاب، اس کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے. جانے والا تو چلا جاتا ہے، لیکن بعد کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو چھٹے حصے میں انشاءاللہ تعزیت اور دوسرے کا غم بانٹنا. جو لوگ باقی رہ جاتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک، وراثت کی تقسیم، اور پھر اگر کوئی یتیم ہے یا بیوہ ہے اس کو کس قسم کی تعلیم دینی ہے، اس کی کس طرح ڈھارس بندھانی ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، تاکہ جہاں ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں وہاں ہمیں دوسروں کی زندگی کو بھی بہتر بنانا چاہیے. پھر اس موقع پر جو بدعات وغیرہ ہوتی ہیں ان کے بارے میں جاننا اور ان کے خاتمے کی کوشش کرنا، کیونکہ جہاں بدعت ہوتی ہے وہاں تو انسان کے فرض اور نفل بھی قبول نہیں ہوتے، باقی عبادات بھی ضائع ہو جاتی ہیں. تو ان کو کس طرح ختم کیا جائے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، ان کے بارے میں ہمیں علم بھی ہونا چاہیے اور ان کے خاتمے کی کوشش بھی. اور پھر آخری حصہ ایصال ثواب، کہ مرنے والے کے لیے کیا 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 جا سکتا اور کیا نہیں کیا جا سکتا. تو انشاءاللہ یہ مختصر سا خلاصہ ہے آپ کے اس سبجیکٹ کا، جو وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس پر میں ایلیبوریٹ کرتی رہوں گی. لیکن پڑھتے وقت دونوں چیزیں سامنے رکھیے. ایک یہ
کہ اپنے لیے کیا کرنا ہے اور دوسروں کے لیے کیا کرنا ہے. جب ہم دوسروں کی بھلائی سوچیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی بھلائی کے راستے کھول دے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم، مدد آنے کا یہی طریقہ ہے. اللہ کی مدد جب آتی ہے جب انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ساتھ اچھا ہو تو آپ دوسروں کے لیے اچھے بن جائیں. آپ چاہتے ہیں آپ کا خاتمہ اچھا ہو تو آپ دوسروں کے اچھے خاتمے کی فکر کریں. آپ چاہتے ہیں آپ کو جنت ملے تو اس کے لیے بھی کوشش کریں کہ دوسرے غلط کاموں سے بچیں تاکہ آگ سے بچ سکیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. جیسے کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ دوسری زندگی کے اچھے ہونے کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہماری یہ زندگی کیسے گزرتی ہے، اور اس زندگی کے اچھے ہونے کا انحصار کس پر ہے کہ ہماری عادات کیا ہیں، وہ کون سی چیزیں جو ہماری شخصیت کا حصہ بن گئی، تاکہ ان کو ہم شعوری طور پر اور ایون لاشعوری طور پر ہوش میں اور بے ہوشی میں کرتے چلے جائیں. کیونکہ جو چیزیں ہمارے شعور سے لاشعور میں نہیں اترتی وہ پھر ایسی کیفیات میں جب انسان بیمار ہوتا ہے یا موت کے قریب ہوتا ہے تو پھر وہ سامنے نہیں آتی. بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ بھی سنا ہے کہ ان کے پورے ہوش حواس ختم ہوتے ہیں لیکن اس وقت بھی وہ ان چیزوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں جو ان کی زندگی کا معمول ہوتی ہیں. مثلاً ایک خاتون اپنی موت کے تھوڑی دیر پہلے کیا کہہ رہی تھی؟ جیسے آج اساتذہ نے بتایا کہ جب موت کے فرشتے جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو آخری ٹائم میں جو آپ کے دل میں ہوتا ہے وہی آپ کے چہرے پہ بھی ثبت ہو جاتا ہے. اور ویسے ہی وہ ابھی 2 دن پہلے دادی ماں لگتی ہے ان کی ڈیتھ ہوئی. انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اسی دن آنے کا گھر، لیکن اس دن اچانک ان کی طبیعت خراب ہوگی تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئی. تو اس دن امی ان کا پتہ کرنے گئی تو وہ کہتی ہیں کہ آج تو میں نے اس سے وعدہ کیا تھا، میں نے ادھر آنا تھا، دیکھو اللہ نے مجھے کہاں پہنچا دیا. اور انہیں ذکر کی اس قدر الحمدللہ عادت تھی، وہ 2 سنت پڑھ کے اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پانی دم کر کے رکھا کرتی تھی ڈیلی. انہیں دوائیوں سے زیادہ اس پہ بلیو تھا. اب ان کے دونوں گلاس ایسے ہی دم والے پڑے رہے ہیں، مطلب دم انہوں نے کیا ہوا تھا لیکن جیسے ہی 2 سنت پڑے اس کے بعد دم کر کے ان کو وامٹنگ شروع ہوئی، خون کی الٹیاں وغیرہ آئی اور ہاسپٹل میں چلی گئی. وہاں پہ جا کے انہوں نے یہی کہا کہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا، اور وہ لوگوں سے وعدوں کی اتنی پابند تھی اور ذکر کی انہیں الحمدللہ اتنی عادت تھی کہ وہاں پہ جیسے ہی وہ ہاسپٹل میں گئی ہیں ان پہ غشی تاڑی ہو رہی تھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد. لیکن جب ان کی موت کا وقت آیا تو ایک دم انہیں جھٹکا لگا. انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا میری تصویر کہاں ہے، انہوں نے ہاتھ کو زور سے جھٹکا دیا. تو ان کی بیٹی نے کہا اب تو ہاسپٹل میں آپ کو نہیں لے دوں گی. کہتے اس کے بعد ان کی 2 منٹ کے بعد جان نکل گئی. اس سے 1 منٹ پہلے انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا میں نے واش روم جانا ہے، تو کہتی ہے مجھے ٹیشو یوز نہ کرانا، اچھی طرح میری طہارت کرو. تو انہوں نے ان کو اچھی طرح کروایا. کہتی آ کے لیٹی ہیں، ہماری امی کی جان ایسے نکلی ہے جیسے ایک پھول کو آرام سے رکھ دیتے ہیں. اور انہوں نے استغفار کلمہ اور سب کچھ پڑھا، حالانکہ وہ اتنی تکلیف میں تھی، پہلے بھی ہوش تھی. تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آخری وقت میں استغفار نصیب ہو، کلمہ نصیب ہو، ذکر ہو، تو پھر اسے زندگی کا معمول بنانا ہوگا، اسے اپنی عادت کا حصہ بنانا ہوگا. اب اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو انشاءاللہ کتاب کے پہلے حصے میں ہم زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کے بارے میں چند باتیں پڑھیں گے. کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو وقت چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ کرنے کی ہمت طاقت چاہیے. ہمت طاقت کے لیے صحت چاہیے. اگر صحت نہیں تو کچھ بھی نہیں. بیمار انسان دوسروں کے لیے بھی ایک بوجھ بن جاتا ہے، دوسروں کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، مصیبت بن جاتا ہے. اس لیے اچھی صحت 1000 نعمت ہے. وہ جیسے شروع سے آپ محاورہ پڑھتے ہیں، تندرستی 1000 نعمت. ہو سکتا ہے کبھی آپ نے اس پہ سوچا نہ ہو کہ 1000 نعمت کا کیا مطلب. یعنی کوئی نعمت ایک نعمت ہوتی ہے اور کوئی نعمتیں 1000 نعمتوں کے برابر ہوتی ہیں. انہی میں سے ایک صحت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بہترین حالت پر پیدا کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سورۃ التین. سورۃ الانفطار میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا پھر درست کیا پھر متوازن بنایا. یعنی اللہ نے ہم کو بہت اچھے حال میں پیدا کیا ہے، بہت عمدہ طریقے سے پیدا کیا ہے. یہ ہماری زیادتیاں ہوتی ہیں اپنے ساتھ، یہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، یہ ہمارا اپنا غیر متوازن طرز زندگی ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم بیمار پڑتے ہیں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ صحیح اعضاء کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ سورۃ التغابن میں آتا ہے خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائی تو بہت عمدہ بنائی اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اچھا جسم دیا ہے صحت سلامتی کے ساتھ، تو اسے اچھے کاموں میں استعمال کریں کیونکہ واپسی اسی کی طرف، اسی کے سامنے جا کھڑے ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتانی، دو نعمتیں ایسی ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ڈالے گئے، دھوکے میں رہے، ایک تندرستی اور دوسری فراغت۔ بہت سے لوگ ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان دونوں چیزوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، وقت، فراغت اور پھر صحت مند زندگی، خصوصی طور پر جوانی، جب سارے اعضاء سلامت ہوتے ہیں اور انسان کے اندر بھرپور طاقت ہوتی۔ بہت سے لوگ ان دو نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں رہتے ہیں یا خسارے میں ڈالیں گے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ ان کی قدر نہیں کرتے اور اپنے جسم کو ابیوز کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں صحت کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے پہلا کام کہ صحت کی حفاظت کریں، صحت کی قدر کریں، یہ بھی عبادت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بارے میں یہ بات پہنچی کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں اور رات بھر نماز پڑھتا ہوں، یعنی نہ کھاتا ہوں نہ سوتا ہوں، عبادت کے شوق میں۔ تو آپ نے میری طرف پیغام بھیجا کہ ادھر آؤ بات سنو۔ میں نے آپ سے ملاقات کی، آپ نے فرمایا کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی کہ تم روزے رکھتے رہتے اور افطار نہیں کرتے، رات بھر نماز پڑھتے رہتے ہو؟ تو تم اس طرح نہ کرو، کیونکہ تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ تم روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، نماز بھی پڑھو اور سو بھی، اور ہر 10 دنوں میں سے ایک دن کا روزہ رکھو، یعنی مہینے میں 3 روزے، یہ تمہارے لیے پورے مہینے کے روزوں کا اجر بن جائے گا۔ یعنی گویا جو شخص مہینے میں 3 روزے رکھ لے اس کے پورے مہینے کے روزے ہو گئے۔ ایک نیکی کا ثواب کتنا ہے؟ 10 کا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے ان سے فرمایا فإنك اذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفحت نفسك، لیکن اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھیں بیٹھ جائیں گی، یہ دیکھ نہیں سکو گے پھر کچھ عرصے بعد، یعنی سو گے نہیں تو، اور تمہاری جان ناتواں ہو جائے گی، کچھ نہیں کر سکو گے۔ اس لیے عبادت میں بھی اعتدال، اور بہترین اعتدال کہاں سے نظر آتا ہے؟ کتنا سونا چاہیے، کتنا کھانا چاہیے، کتنے روزے رکھنے چاہیے، کتنی دیر رات میں جاگنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے۔ یاد رکھیے کہ نیک انسان کے لیے صحت مال سے بھی بہتر ہے۔ جیسے پہلے میں نے ذکر کیا نا کہ آپ کی زندگی کی قیمت لیپ ٹاپ سے زیادہ ہے، گولڈ کے سیٹ سے زیادہ ہے، ہیرے جواہرات سے زیادہ ہے، اسی طرح صحت بھی ان سب چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ بعض اوقات آپ صحت حاصل کرنے کے لیے زندگی بھر کی پونجی خرچ کر ڈالتے ہیں اور پھر بھی اسے نہیں لے پاتے۔ عبداللہ بن خبیب اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مجلس میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سر مبارک پر پانی کے اثرات تھے۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو بہت خوش دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر لوگ مالداری کا تذکرہ کرنے لگے، مال دولت کی باتیں، بزنس کی جیسے عام طور پہ ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرنے والے کے لیے مالداری میں کوئی حرج نہیں، یعنی مالدار ہونا کوئی بری بات نہیں، لیکن ساتھ اللہ کا ڈر ہو، کیونکہ جس کے اللہ کا ڈر ہوگا وہ حرام ذریعے سے مال نہیں کمائے گا، وہ مال حاصل کرنے کے لیے غلط طریقے نہیں اختیار کرے گا، غصب نہیں کرے گا، چوری ڈاکہ نہیں ڈالے گا، وہ صحیح طریقہ اختیار کرے گا۔ تو جس شخص کے اندر اللہ کا ڈر ہو اس کے لیے مالدار ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ اللہ سے ڈرنے والے کے لیے مالداری سے زیادہ بہتر چیز صحت ہے، اور دل کا خوش ہونا بھی نعمت ہے، کیونکہ بہت سے لوگ تو ہر وقت صرف کڑتے رہتے ہیں، صرف غمگین رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں، تو یہ بھی کوئی عبادت نہیں، ہر وقت ٹو مچ وری کرنا۔
تو دل کا خوش ہونا بھی ایک نعمت ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ کون سی چیزیں ہیں جائز حلال جس سے آپ خوشی حاصل کر سکتے ہیں. تو اس وقت گلٹ میں نہ رہیں اور اپنے آپ کو ملامت نہ کریں کہ اچھا شاید میرے اندر اللہ کا ڈر نہیں اس لیے میں روز خوش رہتی ہوں، یہ مجھے ہر وقت غمگین ہی رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، غم بھی ہوتا ہے مومن کو اور آخرت کی فکر بھی ہوتی، لیکن اس کے باوجود دل کا ہلکا ہونا، ایک ہے بوجھل ہونا اور ایک ہے ہلکا ہونا. تو دل کا ہلکا ہونا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور یہ صرف اس کو ملتی ہے جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، ہر معاملے میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب کہ لوگوں کی پوری توجہ مال کی طرف تھی، آپ نے فرمایا صحت اس سے زیادہ بہتر ہے، یہ دنیا کی بہترین نعمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن الترمذی کی روایت ہے، جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ اسے اپنے بارے میں امن ہو، بدن کے لحاظ سے تندرست ہو، اس کے پاس اس دن کے لیے روزی موجود ہو، تو گویا اس کے لیے ساری دنیا جمع کر دی گئی. مالدار ترین انسان ہے جس کے پاس یہ تین نعمتیں. کون سی؟ امن، تندرستی اور روزی. تین لفظوں کو ہائی لائٹ کر لیں اور صبح کے وقت اپنا جائزہ لیں کہ کیا یہ تین چیزیں میرے پاس ہیں. معاذ بن رفاع اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے، پھر روئے اور فرمایا، گزشتہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر کھڑے ہوئے. یہ کہہ کر ابو بکر پھر رو پڑے، کیونکہ ان کے بعد ان کو خلیفہ بنایا گیا تھا تو آپ کے ممبر پر وہ آتے تھے. فرمایا، اللہ سے معافی اور عافیت کا سوال کرو، کیونکہ یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر نعمت کسی کو نہیں دی گئی. عافیت کیا ہے؟ امن، روزی، صحت، یہ سب چیزیں عافیت سے تعلق رکھتی کہ انسان بہت سے قسم کے شر اور آزمائشوں اور تکلیفوں اور بیماریوں سے محفوظ رہے. بہترین دعا بھی عافیت کی دعا ہے. صبح شام کی دعاؤں میں عافیت کی دعا موجود ہے. آپ سب پڑھتے ہیں؟ نہیں تو یاد کر لیجئے، اسے پڑھا کیجئے، کیونکہ بہت بڑی نعمت ہے صحت اور عافیت. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جو تکلیفوں میں مبتلا تھے. اپنی تکلیفیں یاد کر لیجئے، تکلیفوں میں مبتلا تھے. ان کو دیکھ کر آپ نے فرمایا، کیا یہ لوگ اللہ سے عافیت کا سوال نہیں کرتے؟ یہ عافیت نہیں مانگتے؟ تو جب بھی زندگی میں کچھ تکلیفیں محسوس ہوں تو کرنے کا کام کیا؟ اللہ سے عافیت مانگے. عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، علمنی شیئا اسألہ اللہ عز وجل. قال سل اللہ العافیہ. عباس جو آپ کے چچا ہیں وہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جس سے میں اللہ عز وجل سے سوال کروں، یعنی مانگوں، دعا کروں. آپ نے فرمایا، آپ اللہ سے عافیت مانگے. عباس کہتے ہیں کہ میں نے کچھ دن بعد پھر آ کے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جس کے ساتھ میں اللہ سے دعا مانگوں، یعنی جس کا میں سوال کروں. آپ نے فرمایا، اے عباس، اے اللہ کے رسول کے چچا، اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کریں. یعنی آپ نے وہی چیز دوبارہ دہرائی، کیونکہ اگر عافیت ہوگی کس کس چیز میں؟ دنیا آخرت میں، دین میں، مال میں، اولاد میں، باقی جو بھی ہمارے متعلقات ہیں، اپنے سامنے، پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، ہر طرف سے. تو انشاءاللہ شیطان کے حملوں سے، لوگوں کے شر سے، حسد سے، جتنی بھی چیزیں جن کا ہمیں خوف ہے ان سب سے ہم انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. یعنی ایک پروٹیکشن کی دعا ہے. ایک اور روایت میں ہے، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام یہ دعائیں پڑھنا ترک نہیں فرماتے تھے، چھوڑتے ہی نہیں تھے، یہ دعا لازم پڑھتے تھے. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیایا واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی. کیونکہ اندیشے ہوتے ہیں نا، کچھ ہماری بلانگنگز ہوتی ہیں جن کو ہم پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ ہمارے آئندہ فیوچر کے بارے میں خوف ہوتے ہیں، تو اس سے بچنے کی بھی دعا ہے. اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے کھلنے کا، جن کے بارے میں بدنامی کا ڈر ہوتا ہے کہ یا اللہ، لوگوں کو اگر میرے عیب اور میرے گناہ پتہ چل گئے تو پھر میرا کیا بنے گا. تو اس کے لیے اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک عن اغتال من تحتی.
کیونکہ ہمیں بعضوں کو کچھ فوبیاز ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے چھت گر جائے گی, کچھ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہیں زمین نہ پھٹ جائے, کچھ کو یہ ہوتا ہے ادھر سے کچھ نہ آ پڑے, ادھر سے نہ کچھ لگ جائے. تو ہر طرف سے پروٹیکٹ کر دیا گیا ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس دعا کو پڑھنے کی عادت ڈال لینی ہے. ٹھیک ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ انسان کی عبادت میں خشوع و خضوع, مثلا نماز ہی پڑھنی ہے, اس میں خشوع و خضوع, ذکر میں, کام میں, پڑھنے میں, پڑھانے میں, جو بھی آپ دن بھر میں کام کرتے ہیں ان سب کے اندر سکون اسی وقت ہوگا. اچھے طریقے سے آپ جب ہی کر سکیں گے جب یہ دو نعمتیں آپ کے پاس ہوں گی. اس کے ساتھ اس بات کی بھی فکر کہ زندگی کم ہے, لہذا اس کی قدر کرنی ہے. دنیا کی زندگی محدود زندگی ہے. سنن ترمذی میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی, بہت کم لوگ اس سے آگے بڑھیں گے. 60 سے 70. چلیے اپنی زندگی کو 60 سال گن لیجئے مثلا, اور دیکھیے کتنے سال کے آپ ہو چکے ہیں, تو باقی کیا ہے. جس دن میں نے یہ حدیث پہلی دفعہ پڑھی تھی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے جسم کے اندر روح نہیں. اتنا خوف آیا تھا اس کو پڑھ کے کہ بس اتنے سال رہ گئے, تو کتنے کام کرنے ہیں ابھی, اور ان کاموں کے لیے پر دن کتنے ہیں, کیا میں کر سکوں گی, اگر نہیں تو میں آج کیا کر رہی ہوں, کون سی چیزیں غیر اہم ہیں. اور میں باقاعدہ اس کے لیے دعا مانگنا شروع کر دی کہ اللہ میری زندگی سے غیر اہم چیزوں کو باہر نکال دے, تاکہ میں اہم پر فوکس کر سکوں, کیونکہ یہ دوبارہ تھوڑی ملے گی, یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا. چلیے اگر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور 70 سال تک انسان پہنچ جائے تو بھی کتنی زندگی, ان دنوں کو بھی آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں. نمبرڈ ڈیز ہیں جن میں سے ہر روز لامحالہ ایک کم ہو جاتا ہے, آپ چاہیں یا نہ چاہیں. ڈراپ ہو جاتا ہے, ایک نکل جاتا ہے, آؤٹ ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, مائنس ہو جاتا ہے. اور اگر اس سے زیادہ جیے بھی انسان تو بیماریاں اور کمزوریاں اس طرح انسان کو گھیر لیتی کہ کوئی زیادہ پروڈکٹیو کام ہو نہیں سکتا. جو آپ کرنا چاہتے ہیں پھر وہ صرف چاہت رہ جاتی ہے, کر نہیں پاتے, ہوتا نہیں. اور اس وقت ندامتیں اور ریگریٹس اور پشیمانیاں اور زیادہ بڑھ جاتی, جو اب ہیں ان سے کئی گنا زیادہ بڑھا لیجیے ان کو, اور پھر وہ انسان کے ذہن کو معاف کر دیتی ہے, کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی, اور خصوصاً انسان اگر دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہو جائے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جاننے کو کہا. صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے, اپنی صحت کو بیماری سے پہلے, اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے کہ آپ کے پاس کچھ ہے اس سے پہلے کہ کچھ نہ رہے, اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے, اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے. اور قیامت کے دن جو سوال کیے جائیں گے ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ صحت سے کیا فائدہ اٹھایا. سنن ترمذی کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ ہیں, کیا ہم نے تمہارے جسم کو صحت نہیں عطا کی تھی, کیا ہم نے تمہیں ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا. یعنی ان چیزوں کا سوال ہوگا کہ پھر تم نے اس صحت کے ساتھ کیا کیا, اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ, ٹھنڈا پانی ریپرزینٹ کرتا ہے ان ساری نعمتوں کو جو ہمارے لیے ایک راحت کا ذریعہ بنتی, پھر تم نے کیا کیا. پھر یہ ہے کہ اپنی صحت کے علاوہ اپنے بال بچوں اور اپنے لواحقین اور اپنے آس پاس والوں کی صحت کی بھی فکر اور اس کی دعا کرنی چاہیے, کیونکہ صحت مند ماحول ہی انسان کو اچھے کاموں کے کرنے کی صلاحیت بخشتا ہے اور اس کے لیے تیار کرتا ہے. کیونکہ اگر آپ صحت مند بھی ہیں اور گھر میں کوئی ایک طرف ایک پڑا کرا رہا ہے اور دوسری طرف کوئی اور بیمار پڑا ہوا ہے, تو آپ کا سارا دن کس میں چلا جائے گا؟ تیمارداری میں. تو اس لیے آپ کی ذمہ داری میں آپ کے بچے ہوں یا باقی گھر والے بڑے ہوں, بزرگ ہوں, تو اس کی بھی فکر کریے. ان کے لیے بھی اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ, اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی, اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی, اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. کتنی خوبصورت دعا ہے. اگر آپ اس عافیت کے بیچ میں ہیں تو انشاءاللہ بہت کچھ کر سکیں گے. یعنی یہ پہلا قدم ہے, پہلا نقطہ ہے
جان ہے تو جہان ہے، صحت ہے تو سب کچھ کر لیں گے، صحت نہیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے جینے میں پہلا قدم یا جینے کے لیے پہلی چیز یہی ضرورت ہے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر اور بلال بخار میں مبتلا ہو گئے، آب و ہوا سوٹنے کی. ابو بکر رضی اللہ عنہ جب بخار میں مبتلا ہوئے تو یہ شعر پڑھتے کہ ہر آدمی اپنے گھر والوں میں صبح کرتا ہے، حالانکہ اس کی موت اس کی جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے. کیونکہ عام طور پہ جب بیمار ہوتا ہے انسان تو سب سے زیادہ کس کو یاد کرتا ہے؟ موت کو. یہ لگتا ہے بس اب تو ہم مر ہی جائیں گے اور اب پتہ نہیں دوبارہ بستر سے اٹھتے بھی ہیں کہ نہیں. اور بلال رضی اللہ عنہ جب بخار اترتا تو آپ بلند آواز سے یہ پڑھتے کاش میں ایک رات مکہ کی وادی میں گزار سکتا اور میرے چاروں طرف اذخر اور جلیل گھاس ہوتی، یعنی اپنے پچھلے گھر کو یاد کرتے. کاش ایک دن میں مجنہ کے پانی پہ پہنچتا اور کاش میں شامہ اور طفیل کے پہاڑوں کو دیکھ سکتا. یعنی مکہ کو مس کرتے تھے جہاں سے وہ ہجرت کر کے آئے تھے. قدرتی بات تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت اسی طرح پیدا کر دے جس طرح مکہ کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اے اللہ ہمارے سع اور ہمارے مد پیمانے ہیں ان میں برکت ڈال دے. اے اللہ مدینہ کی آب و ہوا ہمارے لیے صحت خیز کر دے، یہاں کے بخار کو جوفہ میں بھیج دے. اگر آپ اپنے گھر سے تنگ ہیں، گھر والوں سے تنگ ہیں، ہاسٹل میں تنگ ہیں، سسرال میں تنگ ہیں، کسی جاب سے تنگ ہیں، تو کیا کریں؟ دعا کہ اللہ ان لوگوں کی محبت میرے دل میں ڈال دے، جن کی نفرت یا جن سے چڑ یا جن سے بیزاری اور اریٹیشن کی وجہ سے میں کچھ نہیں کر پاتی. معاملہ آسان ہو جائے گا نا. ہم یہ دعا ہی نہیں کرتے کہ اللہ ان کے دلوں کو میرے لیے مسخر کر دے یا مجھے ان کے لیے کارآمد بنا دے. تو اپنے ماحول کی صحت کے لیے بھی دعا کریں، ماحول کی بہتری کے لیے، پازیٹیو وائبز کے لیے، یعنی مثبت ایک ماحول اور ایک بہترین زندگی کے لیے دعا بھی کریں. یعنی ایک تو عافیت کی دعا، لیکن اگر عافیت نہیں اور بیماری آ گئی یا ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ گیا کہ جہاں مشکل ہو گیا گزران، تو حل صرف بھاگنا نہیں. ہم اکثر کیا سوچتے ہیں؟ سسرال والے اچھے نہیں، میکے چلو. ہاسٹل اچھا نہیں، گھر چلو. یہ جاب اچھی نہیں، کوئی اور ڈھونڈ لو. یہی حل سوچتے ہیں نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مدینہ چھوڑ کے کہیں اور چلو. کیا کہا؟ اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت اسی طرح پیدا کر دے جیسے مکہ کی محبت، بلکہ اس سے بھی زیادہ، تاکہ ہمارا یہاں رہنا آسان ہو جائے، یہاں ہمارا دل لگ جائے. کریں گے یہ دعا؟ کیونکہ کچھ چیزیں ہم چینج نہیں کر سکتے، کچھ چیزوں سے نہیں بھاگ سکتے، اور ضروری نہیں کہ جہاں سے بھاگ کے جا رہے ہیں جہاں جائیں گے وہاں بھی وہی ہوگا. وہاں بھی اگر یہی کچھ ہوا تو بھاگنے کا کیا فائدہ؟ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا. وہاں بھی موت آ جائے گی، وہاں بھی جس سے بھاگے وہ چیز کیا پتہ سامنے ہو، پھر وہی آ جائے. تو بہتر ہے اسی کی تبدیلی کی دعا کریں کہ اللہ اسے ٹھیک کر دے. شوہر کی طرف سے تنگی ہے، بچوں کی طرف سے تنگی ہے، وہ پریشان کرتے ہیں، سسرال تنگ کرتے ہیں، ہمسائے برے ہیں، کچھ بھی. تو ایک لسٹ بنائی کون کون مجھے تنگ کرتا ہے، میں کس کس سے پریشان ہوں جو میری صحت خراب کر رہے ہیں. عام طور پہ آپ دیکھیے کہ جب صحت کی باتیں پڑھتے نا تو وہ صحت کے اصولوں کی کتابیں، وہاں یہ نہیں ہوں گی جو ہمیں قرآن و سنت سکھا رہا ہے. وہاں یہی باتیں ہوں گی کہ ایکسرسائز کریں، اور وہ چیزیں بھی ٹھیک ہے، غذا کا خیال رکھیں، پانی اتنے گلاس روز پئیں، یہ کریں اور یہ کریں. لیکن دعا کا پہلو مسنگ ہے کہ ہر ٹیڑھے انسان کے لیے دعا کریں کہ وہ آپ کے لیے سیدھا ہو جائے تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے. یا یہ کہ آپ کے دل سے وہ نکل جائے، بوجھ اتر جائے اور آپ اس کی طرف سے بے فکر ہو جائیں تاکہ آپ سکون سے کچھ کر سکیں. ورنہ اگر ساری زندگی اگر آپ دیکھیں صبح سے شام تک آپ صرف اس پریشانی میں کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے میرے ساتھ اور میں نے اس کو کیا جواب دینا ہے اور اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں ایسے پیش آؤں گی، کیا یہ آپ کے ایک دن کا ایک پروڈکٹیو استعمال ہے؟ یعنی آپ ایک دن میں پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں ان سوچوں کے ساتھ، اس انتقامی رویے کے ساتھ اور اس قسم کی نفسیات کے ساتھ؟ آپ کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے. یہ زندگی ضائع کرنے کا سب سے نمبر 1 فیکٹر ہے.
کہ آپ کسی کام کے نہیں ہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہی منفی خیال، کھانا کھا رہے ہیں وہی تکلیف، سو رہے ہیں تو وہی سوچیں کیا فائدہ. تو اسے ٹھیک کریں، اسے فکس کریں، اور وہ آپ نہیں کر سکتے، اللہ ہی کر سکتا ہے. اس کے لیے دعا کریں. پھر ہے انداز زندگی. کیسا انداز زندگی ہونا چاہیے؟ معتدل، سادہ. کیونکہ جب تک اعتدال نہیں ہوگا ہماری بہت سی جسمانی قوتیں، مال و متاع، وقت ضائع ہو جائے گا. اور خصوصی طور پر سمپلسٹی جو ہے، سادگی جو ہے، قناعت، اس سے انسان بہت ہلکا پھلکا رہتا ہے. اور سادہ زندگی گزارنا ایمان کی علامت ہے، جیسے ابو داؤد کی روایت میں آیا. ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فسددوا وقاربوا وابشروا. صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدھے سادے رہو، بیانہ روی اختیار کرو. سددوا وقاربوا یعنی اعتدال کی راہ اختیار کرو. اور یہ جو قاربو ہے یہ اصل میں تشدد کے مخالف ہے، یعنی ایکسٹریمسٹ بن کے نہ رہو، اور حشاش بشاش رہو، ہلکے پھلکے رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کیا. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ضرورت اور کفایت کے مطابق اسے روزی نصیب ہو گئی، اور اللہ نے اسے اپنی نعمتوں پر قناعت کی دولت عطا کر دی. یعنی جو اس کے پاس ہے اس پہ وہ راضی ہے، خوش ہے، قناعت ہے. کیونکہ جب انسان عیش و عشرت کی زندگی کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور غیر ضروری چیزوں کی تلاش میں نکل پڑتا ہے تو پھر اس کی پریشانیوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کہیں مطمئن ہوتا ہی نہیں، کسی چیز پہ راضی ہوتا ہی نہیں. اور خصوصاً جب انسان عیش و عشرت کا عادی ہو جائے اور کسی موقع پر وہ نعمتیں چھن جائیں یا وہ زندگی نہ ہو تو پھر انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، انسان کی زندگی یوں لگتا ہے ختم ہو جائے گی. معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یمن بھیجا تو فرمایا ناز و نعم کی زندگی سے بچنا، اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں کا عادی نہیں بنا لینا، کیونکہ اللہ کے بندے ناز و نعم کی زندگی نہیں گزارا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو عیش و عشرت میں رہیں، عیش و عشرت میں رہیں اور اسی پر ان کے جسموں کی پرورش ہو. حضرت عمر کا قول ہے ایاکم والتنعم وزی اہل الشرک ولبوس الحریر. صحیح مسلم کی روایت ہے تمہیں عیش و عشرت اور مشرکوں والے لباس اور ریشم پہننے سے پرہیز کرنا چاہیے. تو ضروریات زندگی کو مختصر رکھنا چاہیے، انہیں بڑھاتے نہیں جانا، انہیں ایک لمٹ میں رکھنا ہے. اس کے لیے ایک ایکسرسائز کیجئے کہ جتنی بھی چیزیں آپ کے پاس ہیں گھر میں یا جو بھی آپ کی بلانگنگز ہیں، ہر چیز کو دیکھ کر اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے کہ کیا یہ میری ضرورت ہے یا ایسے صرف دل کی تسلی کے لیے رکھا ہوا، کیا واقعی مجھے ضرورت ہے اس کی. کیونکہ کچھ چیزیں انسان کے لیے ضروری ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں صرف لگژری میں آتی ہیں، عیش و عشرت میں آتی. تو ضرورت کی چیزیں رکھنے والا ہی کامیاب ہے. جتنی زیادہ عیش و عشرت کے سامان ہوں گے اتنے ہی وبال جان ہوں گے، کیونکہ آپ کی زندگی ان چیزوں کو حاصل کرنے، پھر انہیں مینٹین کرنے، انہیں ٹھیک کرنے اور انہیں اپنے مقام پہ رکھنے میں ہی گزر جائے گی، اور آپ کی زندگی کا ایک قیمتی حصہ صرف دنیا کو سنوارنے میں ہی لگ جائے گا اور آپ اپنے آپ کو سنوارنا بھول جائیں گے. تو زیادہ بہتر کیا ہے، خود کو سنوارے یا مادی چیزوں کو سنوارے؟ خود کو سنوارے. دیکھیے کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں ہماری زندگی سب سے قیمتی چیز ہے، اور دوسری طرف ہم صرف اپنے فرنیچر کو یا دنیا کے جو ہم نے سامان اکٹھے کیے ہیں ان کو زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں اور ایک بڑا حصہ ان کی چاکری میں لگا دیتے ہیں، صرف ان کو خوبصورت بنانے، صرف ان کو سنوارنے اور صرف ان کو ایک نمائش کی چیز بنانے میں، یا ایک وقتی دل لگانے کے لیے یا تعریف حاصل کرنے کے لیے یا لوگوں میں کوئی نام پیدا کرنے کے لیے. تو ہمیشہ اپنے آپ سے پوچھے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس کا میری آخرت کے لیے کتنا فائدہ ہے اور یہاں دنیا میں مجھے کیا فائدہ ہوگا اس کو کر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے دنیا سے اتنا کافی ہے جتنا مسافر کا زاد راہ ہوتا ہے. عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر یا پردیسی ہوتا ہے. عبداللہ بن عمر خود فرمایا کرتے تھے کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو. اپنی صحت کے اوقات میں اپنی بیماری کے لیے کچھ بنا لو،
کہ جب بیمار ہوگے تو کیا کرو گے، اس وقت تو نہیں کر سکو گے، اور اپنی زندگی میں موت کے لیے سامان تیار کر لو. ان سب چیزوں کے لیے، ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری عادات اچھی ہوں. لیکن عادات کے لیے کیا ضروری ہے؟ اچھی عادتیں کیسے ڈیولپ ہوتی؟ آپ میں سے کس کس نے سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے؟ اس میں آپ نے ہیبٹ کا چیپٹر پڑھا ہوگا. عادتیں کیسے بنتی، اس پر مزید پڑھیے. کیونکہ جن چیزوں کو آپ اچھا کہتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کچھ دن تو میں کر لیتی ہوں پھر مجھے بھول جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ایک کام بڑے جوش و خروش سے شروع کرتے ہیں، تھوڑے دن کے بعد پھر ہم وہیں آ کھڑے ہوتے ہیں. کوئی استقامت نہیں ہوتی، کنسسٹنسی نہیں ہوتی. حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ کام زیادہ پسند ہے کہ جو مستقل ہوں، خواہ تھوڑے ہی کیوں نہ، تھوڑا ہی کیوں، چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ریگولرلی کیا جائے. جس کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ کی ہیبٹ بن چکا ہو، آپ کی عادت میں آ چکا ہے. کیونکہ جب چیز عادت بن جاتی ہے تو پھر اس کے لیے بہت سی شعوری کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے لیے کچھ ٹپس ہیں. مثلا کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کچھ محرکات ہوتے ہیں. جو محرکات ہوتے ہیں وہ آپ کو اس خاص وقت میں یا خاص ماحول میں یا خاص طریقے پر وہ کام کرنا یاد دلا دیتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے لیے کون سی چیز محرک ثابت ہوتی، کون سی چیز آپ کو موٹیویٹ کرتی، کون سی چیز آپ سے پابندی کروا لیتی ہے. مثلا آذان 5 وقت کیوں ہوتی ہے؟ اس کے بغیر کیا ہمیں نہیں پتا چلتا سورج کہاں پہنچ گیا، اب نماز پڑھنی چاہیے. کیا مقصد ہے اس کا؟ آذان کیا ہے؟ نماز کے لیے محرک ہے، آپ کو حرکت دیتے کہ اٹھو وقت ہو گیا نماز کا. تو اگر آپ کچھ عادتیں ڈالنا چاہتے ہیں تو اپنے محرکات تلاش کیجئے کہ کون سی چیز آپ سے کام کروا لے گی. کوئی شخص ہو سکتا ہے، کوئی آواز ہو سکتی ہے، کوئی خوشبو ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز. مثلا صبح اٹھنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ الارم. جو ہی وہ آواز آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اٹھ کے بیٹھ جائیں. لیکن جس کو الارم لگانے کی عادت ہی نہ ہو، جس کے پاس گھڑی نہ ہو، اللہ اکبر، کئی جگہوں پہ جاتے ہیں الارم کلاک ہی نہیں ہوتی ان کے پاس، کہ اگر آنکھ کھل گئی تو کھل گئی، نہیں کھلی تو نہ کھلی، سوئے رہے. تو عادت ڈالنے کے لیے پھر کیا ضروری ہے؟ یہاں پر محرک ضروری ہے، الارم ضروری ہے. مثلا یہ ایک چیز ہے. مثلا آپ کے پاس اگر کوئی ایسا گیجٹ ہے جس میں ریمائنڈر سیٹ ہیں اور وہ آپ کو اس مخصوص ٹائم پر الرٹ دے دیتے ہیں، آپ اپنے کام میں مصروف ہیں، ڈوبے میں، اتنے میں الرٹ بجتی، اوہ فلاں میٹنگ کا ٹائم ہو گیا، اب فلاں کام کا وقت ہو گیا، اب ذکر کا وقت ہو گیا. اب تو اتنی زندگی آسان ہو گئی ہے کہ مختلف ٹیلی فونز کے اندر، مثلا آئی فون کے اندر آئی اذکار ایک اتنی اچھی اپلیکیشن جس میں صبح کے اذکار کا الرٹ آتا ہے، شام کے اذکار کا الرٹ آتا ہے کہ آپ بھول نہیں سکتے. باقی چیزیں ہم ادھر ادھر چھوڑ سکتے ہیں، کمپیوٹر بھی کہیں رہ سکتا ہے، لوگ بھی کہیں جا سکتے ہیں، تو ایک موبائل تو ہر وقت ہمارے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے نا. اکثر لوگ کھانا پکاتے وقت، واک کرتے وقت، کسی بھی موقع پر اس کو اپنے سے جدا نہیں کرتے، کلاس میں بھی آ کر نہیں جدا کرتے، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں. تو اس میں انسان ریمائنڈرز، الرٹس، الارمز، یہ ساری چیزیں آپ کی عادات کو پختہ کرنے اور آپ کو اس پر استقامت کے لیے فائدہ دیتے ہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرنا تو انسانوں کو چاہیے، لیکن اب مشینیں بھی کر رہی ہیں. آپ کو کہتے ہیں اٹھ جاؤ، اب یہ وقت آ گیا، اب یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو پہلے آپ اپنے گول سیٹ کر لیں، یہ کرنا ہے ایک سارے دن میں، یہ عادتیں تو میرے لیے بہت ضروری ہیں، لیکن اب اس کے لیے پھر کیسے کرنا ہے وہ آپ اپنا طریقہ سوچیے، لیکن کرنا ضرور کچھ ہوگا. اپنے آپ کو ایسے پانی کے دھارے کی طرح چھوڑ نہ دیں کہ جدھر چاہے وہ بہہ جائے. ہم اس لیے نہیں آئے اس دنیا میں، ہمیں سوچ سمجھ کے زندگی بسر کرنی. اپنے آپ کو دوسروں کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑے کہ وہ آپ کو ڈھور ڈنگروں کی طرح ہانکتے رہے، اب چلو ادھر، اب چلو ادھر، اب چلو ادھر. اور جس دن وہ چرواہے غائب ہوئے اور آپ بھی گئے، بھاگ گئے ادھر ادھر. بہت سے لوگ جب ان کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل بنا دے تو وہ کام کر لیتے ہیں، اور جس دن وہ کوئی چلا جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ لاسٹ ہوتے ہیں. اچھا اب کیا کریں؟ اب وہ چھٹیوں میں گھر گئے تھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیا کرنا ہے. یہاں اتنی اچھی عادت تھی، تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، کچھ بھی مس نہیں ہو رہا. بھائی یہ کیا زندگی ہے کہ کوئی آپ سے کروائے تو آپ کر سکتے ہیں اور اگر کوئی نہ ہو تو آپ کر ہی نہیں رہے. کیا آپ کی زندگی پروڈکٹیو ہو سکتی ہے اس طریقے پر کہ آپ کے اوپر کوئی بھی چیک رکھنے والا نہیں اور آپ اپنے آپ کو خود ڈسپلن نہیں کر سکتے؟
آپ پھر میچور ہی نہیں ہوئے، ابھی آپ نے زندگی گزارنی نہیں سیکھی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی دو مرتبہ. زبانی. اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت. دو مرتبہ. زبانی. پوری دعا دیکھ کر یاد ہوئی؟ ایک بار زبانی مانگے. جی اس سے اگلے صفحے پہ پیج نمبر 9 دعا نمبر 19 اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. دو مرتبہ. زبانی. ایک بار پھر زبانی. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی. ودنیا یا نہیں ہے، فی دینی ودنیای واہلی ومالی. تھوڑا سا سمجھ کے پڑھنا ہے. جو پہلا حصہ ہے انی اسألک العافیہ اور نیچے انی اسألک العفو والعافیہ، ٹھیک ہے.
جی یہ دوسرا حصہ 2 بار پڑھیں. زبانی. شروع سے. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. 2 مرتبہ دیکھ کر. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. زبانی. شروع سے. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي. 2 مرتبہ. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي. زبانی. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي. شروع سے. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي. وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. 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 بغیر گناہ کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. 2 مرتبہ. وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. زبانی. وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. اللهم استر عوراتي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي. وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
جی دیکھ کر پڑھیے. وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي. بغیر غنہ کے دیکھ کر 2 مرتبہ پڑھیں. زبانی. اللہم استر عوراتی. پوری دعا. جی سب لوگ مل کے مانگیں. الحمدللہ. ہم لوگ کا آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا. کیا چیز سمجھ آئی آپ کو آج کے لیسن سے، یا آج کا جو انٹروڈکشن تھا اس کتاب کا، اس میں سے آپ کو کیا چیز سمجھ آئی؟ آپ لوگ انشاءاللہ چیٹ باکس بھی یوز کر سکتے ہیں، اور اگر کسی کو مائک لینا ہے تو وہ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر میں آپ لوگوں کا نام لوں گی تو آپ مائک بھی لے سکتے ہیں انشاءاللہ. کیا چیز سب سے قیمتی ہے؟ آج ہم نے سیکھا یہ بھی، کیونکہ جب ہم قیمتی چیز کی بات کرتے ہیں تو اکثر ہمارے ذہنوں میں جو ہے وہ بس دنیاوی چیزوں کی بات آتی ہے نا. لیکن آج اپنی زندگی، بالکل اپنی زندگی جو ہے وہ ہماری سب سے زیادہ قیمتی ہے. اور پھر یہ زندگی اگر قیمتی ہے تو پھر کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ رب العالمین کے لیے، بالکل. اور اللہ کے لیے کیوں ہونی چاہیے؟ کیونکہ اسی نے پیدا کی، اس نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا. بالکل، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا نا. تو جو ہمارا خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ مدبر ہے، تو پھر اس کا سب سے زیادہ حق ہے نا کہ ہم اس کی اطاعت کریں. ہم اپنے لیے جب کوئی چیز خرید کر لاتے ہیں تو ہمارا کیا دل کرتا ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں نا. ہمارا دل کرتا ہے کسی اور کو دینے کو. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی دل کرتا ہوگا نا، چاہتے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہ میرے بندے جو ہیں وہ میرے بن کے رہیں. اور پھر جب ہم شرک کرتے ہیں نعوذ باللہ، تو پھر کس طرح اللہ تعالیٰ کو کیا فیل ہوتا ہوگا اس وقت. اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے نا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی نے ہمیں تمام نعمتیں دی ہیں، تو پھر اس کا حق سب سے زیادہ ہے کہ ہم اس کے بن کر رہیں. ہر چیز سے ہم اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رکھیں. Spend life productively, keep آخرہ in mind. بالکل
ہماری تخلیق کا مقصد بھی یہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، جیسے سادہ نے بھی کہا کہ ہم اکیلے بعض اوقات ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے نا، تو اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ پریشر میں آ کے غلط کام کر لینے چاہیے، یا جو سب کہہ رہے ہیں وہی کر لینا چاہیے، یا اس وقت ہمیں کیا چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس سے اگر میں یہ کام کرتی ہوں تو اس سے کون خوش ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں، یا میرے ہسبینڈ خوش ہوتے ہیں، یا میرے والدین خوش ہوتے ہیں؟ ایسی سچویشن میں ہمیں کیا چیز ذہن میں رکھنی چاہیے؟ اللہ کی رضا، بالکل۔ اگر اللہ خوش ہے ہم سے، پھر چاہے ساری دنیا بھی ہم سے ناراض ہو جائے تو وہ گھاٹے کا سودا نہیں، لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں اور ساری دنیا ہم سے خوش ہے تو وہ بہت بڑے گھاٹے کا سوال جو ہے وہ سودا ہے۔ تو آپ دیکھیں، ہم اس کو ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل اکثر ایگزامپل دی جاتی ہے کہ اگر آپ ڈوب رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر آپ خود نہیں بچ رہے، آپ کسی کو نہیں بچا سکتے۔ اسی طرح جب ہم جہاز میں ٹریول کرتے ہیں تو وہ آپ کو کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی خدا نخواستہ کچھ ایسا ہوتا ہے تو آپ نے جو آکسیجن ماسک ہے وہ سب سے پہلے اپنے منہ پہ لگانا ہے۔ ہم کبھی دنیا میں ایسے کام کرتے ہیں کہ ہم کہیں میں تو جو ہے وہ مر ہی جاؤں گی، خیر ہے لیکن میں اپنے بچوں کو بچا لوں، ایسا تو نہیں کرتے نا، اور یہ عقل مندی بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے بچے کو یا آپ اپنے پیاروں کو تبھی بچا سکتے ہیں جب آپ خود بچ رہے ہوں۔ آئی نو ہم ایموشنلی جب سوچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میری خیر ہے، میرے بچے کو بچا لو، لیکن یہ عقل مندی نہیں ہے۔ آپ خود ٹھیک ہوں گے تو آپ اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، آپ پڑھے لکھے ہوں گے تو آپ اپنے بچوں کو بتا سکیں گے، آپ ان کے اندر ایمان ٹرانسفر کر سکیں گے۔ ادروائز اگر ہم خود جاہل ہیں، ہمیں خود قرآن و سنت کی تعلیم کا نہیں پتا، ہمیں یہ نہیں پتا کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہمارا مقصد حیات کیا ہے، تو پھر ہم اپنے بچوں کو کیسے سمجھا سکتے ہیں اور پھر امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ دین پہ چلیں گے؟ تو خود اپنے آپ کو سیدھا رکھنا، اپنی روٹینز کو بدلنا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ اوروں میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کتاب کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ مجھے سب سے پہلے آپ یہ بتائیں، آپ یہ کتاب کیوں پڑھ رہی ہیں؟ کیا سوچ کے اس کلاس میں آئی ہیں؟ آپ لوگ چاہیں تو مائک لے سکتے ہیں۔ آپ کا مقصد کیا ہے اس کتاب کو پڑھنے کا؟ صرف یہ کہ ذرا کورس کا حصہ ہے تو ہم اس کو پڑھ لیں اور ایگزام دے دیں؟ کیا مقصد ہے؟ اپنی لائف کو یوزفل بنانا آخرت اور دنیا کے لیے، بالکل گڈ۔ اور السلام علیکم سسٹر فاطمہ۔ وعلیکم السلام۔ جو چیز مجھے ایک صبح ایکسائٹمنٹ بھی تھی جب یہ بک کھلی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ، لیکن اب تک مجھے تھا کہ ہم لوگ قرآن کو پڑھ رہے تھے، اس کی سوراز کر رہے تھے، ریمائنڈرز کنٹینیوس آ رہے تھے، اور اس بک کا جو ٹائٹل ہی ہے نا وہ اتنا میرے لیے وہ تھا کہ ایٹ لیسٹ وہ یہ کہ کوشش ہے کہ ظاہر قرآن کو آپ بار بار ساتھ اس کو دہراتے ہیں سب ہے، لیکن ایک کنٹینیوس جب آپ کوئی کورس یا کچھ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں جس کے لیے آپ فکس ہوتا ہے کہ بھائی منڈے اور تھرسڈے کرنے ہیں، تو اس دن آپ کو مجھے ایسا لگا کہ اس سے وہی ریمائنڈرز بار بار شاید ملتے رہیں گے، اور بلکہ اور اسٹرانگ وے میں، کیونکہ احادیث کے ساتھ ریلیٹ کر کے وہی ریمائنڈرز اور پکے ہوتے جائیں گے جو مجھے بالکل۔ آپ دیکھیں، مجھے پسند ہے یہ کتاب اس لیے کیونکہ ہم لوگ اکثر پتہ کیا ہمارے ساتھ ایک المیہ ہے، شاید یہ بنا دیا گیا ہے یا بن گیا ہے ان انٹینشنلی، وہ یہ کہ ہم دین کو اپنی دنیا سے علیحدہ سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین پہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نمازیں پڑھنی ہیں، آپ نے روزے رکھنے ہیں، آپ نے جو ہے وہ جو ریچولز ہیں وہ ادا کرنے ہیں، لیکن ہم جو چیز اپنے اسٹوڈنٹس میں یا اپنے پیاروں میں کنوے کرنے یعنی کہ کمی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم یہ جو دین ہے نا وہ پورا ایک لائف سٹائل ہے، یہ کوئی ریچولز کا نام نہیں ہے، دین پورے کا پورا آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے نا وہ آپ کو طریقے بتاتی ہے کہ جیسے ہم صبح بات کر رہے تھے نا کہ عبادت
جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لی، بلکہ اگر آپ سنت کے مطابق سو بھی رہے ہیں یا آپ ٹوائلٹ بھی جا رہے ہیں، آپ سنت کے مطابق کپڑے بدل رہے ہیں، تو وہ آپ کے بظاہر کمپلیٹلی دنیا کے کام بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ یہ چیز ہمیں جو ہے نا وہ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کتاب جو ہے نا وہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے بتاتی ہے، کیونکہ یہ قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ دلائل استاذہ جو ہیں وہ ہمیں دیتی ہیں۔ تو ہمارا مقصد اس کتاب کو پڑھنے کا کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ استاذہ نے ایک بہت پیاری بات کی تھی جو مجھے بہت اچھی لگی، وہ میں نے اپنے لیے لکھی بھی، کہ علم جو ہے نا وہ کیا ہے، عمل میں آنا ضروری ہے، رائٹ؟ اور عمل تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کیا نہ ہو۔ کس نے لکھا تھا یہ پوائنٹ کہ علم جو ہے وہ بیکار ہے جب تک وہ عمل میں نہ ہو، اور عمل جو جب ہے تک آپ اپنی عادات میں شامل کر لیں۔ مجھے یہ ان بارک کا اللہ فکر فیک، بہت اچھا لگا کہ ایگزیکٹلی آپ کی عادات جو ہیں وہ عبادات بن جاتی ہیں۔ بالکل۔ تو عادات میں ایک آدھ دفعہ پڑھتے ہیں اور ایک آدھ دفعہ ہم اس پہ عمل کر لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم نے عمل کر لیا، نہیں، وہ وقتی طور پہ تو ہو گیا عمل، لیکن وہ ہماری چونکہ عادت کا حصہ نہیں بنا، تو وہ جو پڑھا لکھا وہ سب غائب ہو گیا، کیونکہ وہ عمل میں اور عادت میں نہیں آیا۔ تو اس کے لیے ایک چیز آپ لوگوں کا ہوم ورک بھی ان شاء اللہ تعالیٰ میں گروپ میں بھی شیئر کر لوں گی، وہ یہ کہ آپ نے اس پورے ہفتے میں ایک ذکر کی عادت ڈالنی ہے، ٹھیک ہے؟ آج ہم نے پڑھا نا کہ کس طرح سے جو ہماری عادات میں شامل نہیں ہوتا وہ پھر ہماری ضرورت کے وقت بھی ہماری زبان پہ نہیں آتا، یا وہ یاد نہیں آتا ہمیں، رائٹ؟ دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتے نا، کوئی چیز ہمیں جب ہم نے ایسی اٹھا کے کوئی چیز پھینک دی ہو، پھر جب ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں یاد ہی نہیں آتا کہ ہم نے کہاں رکھی ہے، لیکن اگر ہمیں واقعی پتا ہو کہ اس چیز کی کتنی اہمیت ہے تو ہم پھر اس کو ضرورت کے وقت بھی یاد رکھتے ہیں، یا ہم کسی کو بتاتے ہیں اچھا فلاں چیز میں نے نا فلاں جگہ پہ رکھی ہے، تو اگر ضرورت پڑے تو یاد رکھنا کہ میں نے وہاں سے اٹھانی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، بچوں کے ساتھ بھی ایسا کرتے ہیں۔ جی تو اس بالکل طرح اگر حقیقت ہے۔ یہ جو اوپر دعا نا فاطمہ، یہ اللہم انی اسألک العفو والعافیت، یہ میں کہیں سے پڑھا تھا کہ اگر آپ اذان کے سنتے ہوئے درمیان میں پڑھتے ہیں نا، تو یہ مجھے تب سے یاد ہے الحمدللہ، تو جب بھی کہیں اذان ہو تو وہ میرے زبان پہ آ جاتی ہے الحمدللہ۔ اچھا تو اس میں کا تو مجھے فون پہ ریفرنس لگا نہیں کے رکھتی ہوں۔ معلوم، نماز اذان کا تو یوزلی یہی ہم نے پڑھا ہے کہ ہاں، وہ اذان کا پیچھے دعا پیچھے وہی دہرانے کا بھی ہے، تو کہتے جی۔ ہیں جیسے آپ چپ ہیں تو وہ پڑھتے رہیں اس کے درمیان اچھا، میں نا۔ مجھے اس چیز کا نہیں معلوم، میں انشاءاللہ میں پتہ کسی کروں بک گی۔ سے پڑھا تھا۔ جی جی۔ تو اسی طرح ہم لوگوں کو عادت بنانی ہے۔ تو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس ہفتے میں کہ آپ لوگوں نے کوئی ایک ذکر جو آپ کی عادت میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ سبحان اللہ ہو یا الحمدللہ ہو یا اللہ اکبر ہی ہو یا استغفر اللہ ہو، بعض اوقات ہم استغفر اللہ یعنی کہ استغفار بہت کم کرتے ہیں، تو وہ بھی ہو سکتا ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد ہو سکتا ہے، کوئی بھی ذکر جو آپ کی عادت میں شامل نہیں تھا وہ آپ نے اس ہفتے میں دہرانا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس کی پریکٹس کرنی ہے ایوری ڈے، اور پھر آپ لوگوں نے ایک پوائنٹ شیئر کرنا ہے گروپ میں کہ آپ لوگوں کو وہ کیسا لگا، ٹھیک ہے؟ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ ہوم ورک کی سلائڈ بھی وہ ایک ان کے گروپ میں شیئر کروں گی۔ آپ لوگوں میں سے جو ہمارے پاس نئے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اگر اس چیز میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کے لیے گروپ کا لنک میں نے چیٹ باکس میں شیئر کیا ہے، تو آپ لوگ اس میں جوائن ہو جائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب میں وہاں پہ ہوم ورک پوسٹ کرنے کا بولوں تو آپ لوگ وہاں پہ انشاءاللہ اپنا ہوم ورک شیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس سے پھر کیا ہوگا کہ ہم لوگوں کی کوشش ہوگی کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہماری عادات میں شامل ہوں، ٹھیک ہے؟ آسان ہوم ورک ہے، مشکل تو نہیں ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ الحمدللہ۔ اور کلاس لیتے ہوئے سسٹر فاطمہ جب وہ اساتذہ بتائیں گے کہ آپ الارم لگاتے ہیں تو وہ کہ آپ کی وہ ہوتا ہے نا کہ آپ اس سے کوئی چیز سیکھ رہے ہیں، میں نے اسی آن دا اسپاٹ موبائل پہ ایوری آور ایک ہوتا ہے نا آپ کو ریمائنڈر الارم، تو مجھے ہوا کہ واقعی میں یہ چیز ہمارے ہاتھوں میں مستقل ہوتی ہے موبائل، بالکل اور کبھی آپ نہیں ذکر کر پا رہے ہوتے تو ایٹ لیسٹ ایوری ہاف این آور پہ اگر ایک ریمائنڈر بجے گا تو کچھ نہیں تو کوئی نہ کوئی چیز تو منہ سے فوراً نکلے گی انشاءاللہ۔ بالکل۔ اور آپ دیکھیں اتنے اب تو لیٹسٹ چیزیں ہیں نا، یعنی کہ آپ روز ایڈ کر سکتے ہیں، منتھلی کا کر سکتے ہیں، یعنی ہر چیز اوپر آپ لکھ سکتے ہیں، ٹائٹل دے سکتے ہیں، اتنی چیزیں ہیں موبائل میں کہ اگر کسی کی نیت ہے نا تو پھر اس کے لیے عمل کے بہت طریقے ہیں، لیکن اگر نیت نہیں ہے نا تو پھر آپ ان ریمائنڈرز کے باوجود آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ہماری نیت جو ہے نا وہ خالص ہونی چاہیے۔ اچھا، پھر ہم نے پڑھا کہ صحت بھی عبادت ہے، کیسے؟ کون بتائے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام. اگر صحت اچھی نہیں جب ہوتی تو پھر ہم عبادت صحیح سے نہیں کر سکتے نا. تو ہم یہ نیت رکھ کے اپنی صحت کی اس کو لک آفٹر کریں, اپنی زندگی کو اچھے سے گزارنے کے لیے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ اگر ہم بیمار ہوتے تو سب سے پہلے ہماری جو چھٹتی ہے نا وہ نماز چھٹتی تو نہیں, کہیں کم ہو چھوٹی ہو جاتی ہے. جب آپ سے صحیح سے کھڑے ہونے نہیں ہوتا تو پھر آپ بیٹھ کے پڑھنے لگتے ہیں, بیٹھنے نہیں ہوتا تو لیٹ جاتے ہیں. تو میں اپنے آپ کو یہی کہتی رہتی ہوں کہ مجھے اپنے اس کا خیال رکھنا ہے, ویٹ کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اٹھنے بیٹھنے میں تھوڑا جب کم ہوتا ہے تو آپ بہت اچھے سے چستی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. اوپر نیچے ہونا آسان ہو جاتا ہے. بالکل. آپ دیکھیں واک وغیرہ کرتے رہتے ہیں. جی آپ کو یاد ہے انشاءاللہ تعالی نماز کی کلاس میں بھی ہم یہ روایت پڑھیں گے. مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک بندے کی ساری کہتے ہیں زندگی کی عبادت نہیں قبول ہوتی کیونکہ اس کا رکوع صحیح سیدھا نہیں ہے. رائٹ, پڑھا ہوا نا ہم نے یہ روایت. تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم جھکتے ہی نہیں. آپ دیکھیں جب ہم لوگ صحت نہیں ہوتی ہے, ہماری کمر میں درد ہے اور ہماری ٹانگوں میں درد ہے, ہمارے گھٹنوں میں درد ہے, ہمارے بازوں میں درد ہے, شولڈرز میں درد ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, ہم رکوع صحیح نہیں کر پاتے, سجدہ صحیح نہیں کر پاتے. بالکل رکوع سے سیدھا نہیں ہوا جاتا ہم سے. سبحان اللہ. ہم نیچے سجدے میں نہیں بیٹھ سکتے. ہم جب تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم سے پاؤں موڑے نہیں جاتے, ہمارے جو ہے وہ ٹخنوں میں درد شروع ہو جاتی ہے, ہماری انگلیوں میں درد شروع ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کتنی ساری چیزیں ہیں نا. تو ہماری عبادت پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ فرق پڑتا ہے. بعض اوقات ہم نیند پوری نہیں کرتے, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. ہم کم سونے کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا میں نے کوئی کمال کیا. اگر آپ کی باڈی کو 6 گھنٹے کی یا 7 گھنٹے کی نیند ریکوائرڈ ہے تو اتنی نیند سونا آپ کے لیے عبادت ہے. اگر آپ اس نیت سے سو رہے ہیں کہ میں سونے کے بعد بہتر طریقے سے جو ہے وہ عبادت کر سکوں گی. صحیح. اگر آپ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت کم سوتے ہیں, اس کے بعد ان کا حالت اتنی خراب ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور آنکھیں یعنی کہ ڈراؤزی سے فیل ہو رہے ہوتے ہیں, ڈروپی آئیز ہوتی ہیں, ان کی آنکھوں سے پانی نکل رہا ہوتا ہے. یہ تو اچھی چیز نہیں ہے نا. کوئی اگر بلیور کو دیکھے, کسی مومن کو, تو وہ کیا سوچے گا کہ یہ کتنے عجیب سے لوگ ہیں کہ ہر وقت جو ہے وہ سستی ان کے اوپر رہتی ہے, چھائی رہتی ہے. ویسے بھی حشاش بشاش رہنا اور اچھے خوش رہنا بھی اس میں آتا ہے. جی بالکل. جی سسٹر سمیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے ایک استاذہ کی بات بہت اچھی لگی کہ انہوں نے وہ جو دعا کا جو انہوں نے دعا کی طاقت بتائی نا, کہ جو آپ نہیں کر پا رہے نا وہ اللہ سے مانگے نا. موسٹلی جو ہمارا ٹائم جو ضائع ہوتا ہے نیگیٹیوٹی, خاص طور پہ جو ہم فیمیلز کا یہی ایشو ہوتا ہے کہ ہم سوچتے زیادہ ہے نا, اوور تھنکنگ زیادہ ہوتی ہے ہماری نا. یا تو کبھی پاسٹ میں ہوتے ہیں یا پریزنٹ میں ہمیں کوئی چیز بادر کر رہی ہوتی ہے یا فیوچر کی فکر ہوتی ہے. تو میں یہی چیز سوچ رہی تھی, اور سبحان اللہ اب جب میں ٹریولنگ کر کے آ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ موسٹلی جو اگر ہم ایک پرسنٹیج نکالے اپنی سوچوں کی نا 100 میں سے, کہ 90 to 80% ہم دنیا میں مشغول ہوتے ہیں یا اسی سے ہماری فکریں ریلیٹڈ ہوتی ہیں نا. اور پھر اچانک کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ہم جیسے ہم دین سے جڑے ہوئے تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں دل میں یا کچھ کرتے. تو میں کہتی ہوں کہ یہ ریشو اگر ہم 50-50 بھی لے آئے نا, کہ 50% ہمارا تعلق اللہ سے ہماری سوچوں میں اتنا مضبوط ہو کہ ہم اسی سے جڑے رہیں, اور 50% پھر آہستہ آہستہ اس ریشو کو ہم کرتے جائیں کم, تو وہ یہ چیز بھی جو ہے نا میں کہتی ہوں بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ اللہ سے مانگے کیسی کچھ بھی ہمارے پاس سے ریلیٹ ہو, پریزنٹ سے ریلیٹڈ, جو ہماری سوچوں کو کہتے ہیں نا وہ جو ہم لوگوں نے سیکھا ہے کہ کیا کہتے ہیں جو آپ نے چھوٹے چھوٹے بت بنائے ہوئے تابوت جو آپ کے ہیں نا, وہ کیا چیز ہے بیسکلی آپ کی خواہش نفس ہے یا دنیا نے آپ کو جکڑا ہوا ہے, لیکن ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی عبادت سے, اللہ سے آپ کا تعلق کمزور کرتی ہے, وہی آپ کے بت ہے نا, وہی آپ کی طاقت ہے نا. تو میں وہی سوچ رہی تھی کہ اگر سم ٹائم ہماری سوچیں بھی ہمارے لیے ہمارے بت ہے نا, کہ وہ ہم اس میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ ہمیں نماز میں کھڑے ہوئے تو ہماری کنسنٹریشن نہیں, کتنی رکعت پڑھی, کیا کیا ہم نے. تو میں وہی سوچ رہی تھی کہ اس کے لیے بھی نا ایک تو آپ کی فزیکلی آپ ایفرٹس کرو, کیا چیزیں آپ کو بادر کر رہی ہے, وہ انوائرمنٹ, وہ چیزیں, اس سے آپ اپنے آپ کو نکالو, اور پھر وہ نا ایک دل سے اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ میں بہت کمزور ہوں نا. آپ دیکھیں کتنی ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ تو اتنا پیار آتا ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, الدعاء هو العبادہ, کہ جو دعا ہے وہ عبادت ہے.
جی بالکل وہی عبادت ہے. سبحان جی اللہ. تو جی اگر ہم ہر وقت اللہ سے مانگ رہے ہیں نا، لائک لوگوں سے مانگیں تو کیا ہوتا ہے، وہ کتنا ہم سے چڑھ جاتے ہیں نا. لائک ہم ماں بالکل ہیں، ہم بالکل. کہتے ہیں ہم سے زیادہ تو بڑھ کے دنیا میں کوئی ہمارے بچے سے پیار کر ہی نہیں سکتا، ایون کہ باپ بھی نہیں کر سکتا. بالکل ہمارا حال یہ ہے سبحان اللہ کہ ایک سے دوسری دفعہ بچہ جب کچھ مانگتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں بس بھی کر دو، پیچھے ہی پڑ گئے ہو، خود ہی اٹھ کے لے لو، کہتے ہیں نا ایسے. جی بالکل بالکل تو پھر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں. بالکل اس کے پیار کو تو ناپنے کا کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. بالکل کہ بالکل وہ ہمیں کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے، اور مانگو اور مانگو اور مانگو، اور وہ جتنا مانگتے ہیں اتنا وہ خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ. بعض اوقات شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں، ہم جب اپنی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو مانگنے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگ جاتے ہیں اور ہر وقت مانگتے ہی رہتے ہیں. تو ایسے خیالات کو بھی جھٹک دینا چاہیے. جتنا بالکل مانگ سکتے ہیں اتنا مانگے. اٹھے بیٹھے. صحابہ کرام کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹتا تھا تو وہ اللہ سے مانگتے تھے. لائک بالکل اتنا ان کا کنیکشن اسٹرانگ تھا، اتنا ان کا اللہ پہ ایمان اور توکل تھا. وہ کہتے تھے ہم نے اللہ سے ہی مانگنا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جس مرضی کو سبب بنا دے، وہ پھر اللہ تعالیٰ کے ذریعے. لیکن اپنے آپ کو جو ہے وہ کنیکٹ رکھنا اللہ سے بہت ضروری ہے. اور بعض اوقات آپ نے جو بات کی نا، اسی سے میں سوچی تھی کہ ہم بعض اوقات مصائب سے بھاگنا جو ہے نا وہ حل سمجھتے ہیں. کوئی چیز مشکل بالکل. لگتی ہے بس چھوڑ دو اس کو. کس نے کہا تھا اس میں ہاتھ ڈالنے کو؟ میں اس سے پہلے ہی اچھی تھی، میں نے ایسے یہ کام شروع کر دیا ہے، میں اچھی تھی وہاں پر ہی اور یہاں پہ پتہ نہیں میں کیوں آ گئی. ایسی عجیب و غریب ہم باتیں شروع کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کر لینا چاہیے فوراً اپنے آپ کو. سبحان اللہ. بالکل سبحان اللہ. اچھا پھر ایک چیز اور اس کا مجھے لگا تھا بہت، میں نے سوچا تھا میں اپنے لیے بھی کروں گی، کہ اپنے اپنے گھروں میں جائزہ لیں کہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں موجود ہیں جو ہماری ضرورت کی ہیں یا جو ہماری صرف خواہشات کی ہیں. There is a difference between need and want. ہم نے اکثر جو چیزیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں نا وہ صرف ہم نے اس لیے رکھی ہیں because I want it. I wanted to buy this. I wanted to do this. I wanted. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی چیزیں ہیں جو ہماری نیڈ کی تھی. ہمیں پانی کی ضرورت ہے، بالکل ہے. ہمیں جو ہے وہ برتن کچھ جس میں کھانا بنا لیں اس کی ضرورت ہے، بالکل ہے. لیکن پھر ہم آؤٹ آف وے جا کے نا کہ اب یہ ڈنر سیٹ بہت خوبصورت ہے تو یہ تو ضرور میرے پاس ہونا چاہیے نا کیونکہ یہ اتنا خوبصورت ہے. I really want this dinner set, I really want this decoration piece. I really want this. I really want that. ہم یہ کرتے کرتے کتنی چیزیں انکلوڈنگ میں آپ لوگوں کو نہیں بول رہی، میرا اپنا بھی یہی حال ہے کہ ہم کتنی چیزیں صرف وانٹ کے پیچھے لے کر آتے ہیں. تو اپنی اپنی کیبنٹس کا، چاہے وہ کچن کی ہوں چاہے وارڈروب کی ہوں یا کوئی بھی ایک، ضروری نہیں ہے ساری، کوئی ایک کیبنٹ کھول کے دیکھیں کہ اس میں کیا کیا کچھ پڑا ہوا ہے، اور اس میں سے میں نے کون سی چیز ہے جو آخری دفعہ کب کہ استعمال کی تھی. میں ایک دفعہ مجھے یاد ہے ایک ٹی وی پہ پروگرام تھا، اس میں وہ چیزیں آرگنائز کرنا سکھاتے تھے اور سارا. تو اس میں اس بندی نے بولا کہ اگر کوئی چیز آپ نے 1 سال تک استعمال نہیں کی نا، اٹ مینز یو آر ناٹ گوئنگ ٹو یوز اٹ اگین. آپ اس کو نکالیں اور پھینک دیں یا دے دیں یا کچھ کر دیں. لیکن ہم نے کیوں رکھی ہوتی ہیں؟ کیونکہ وہ ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اچھا آج ہمیں بالکل یاد بھی نہیں ہوتا کہ فلاں چیز ہماری الماری میں پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کبھی الماری اتفاقاً کھولتے ہیں نا، سامنے نظر آتی ہے نا تو کہتے ہیں اوہ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، شاید یہ تو نا میرے استعمال میں آ جائے گی. اب یہ سوچ کے نا ہم پھر اس کو وہاں اندر گھسا دیتے ہیں اور پھر ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں کبھی دوبارہ یاد نہیں آتی. کتنی ساری، مجھے ایسا اپنے آپ کو میں سوچ رہی ہوں تو کتنی ساری شاید کچن کے گیجٹس ایسے ہیں جو میں نے رکھے ہوئے ہیں اور میں دیکھ کے کہتی ہوں ہاں اس کی مجھے ضرورت پڑ سکتی ہے، حالانکہ ابھی تک نہیں پڑی، کبھی میں نے یوز بھی نہیں کی، لیکن بس رکھی ہوئی ہیں. تو ایسی چیزوں کو کوشش کر کے کسی کو دے دیں، کیونکہ ہمارے مرنے کے بعد نا یہ ویسی اٹھا کے پھینک دینی ہے، انہوں نے کسی نے استعمال نہیں کرنی. تو اپنی زندگی میں اٹھا کے کسی کو دیں تاکہ اس کے کام آئے اور ہمارے لیے بھی کوئی صدقہ جاریہ بن جائے، لیکن ضرورت پوری ہو کے. تو اپنے آپ کو بھی ہلکا کریں، کیونکہ جتنا زیادہ ہم چیزوں میں اپنے آپ کو گھیر لیتے ہیں نا اتنا زیادہ پھر ہمارا جو ہے نا وہ کنیکشن اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر ہمارا زیادہ ٹائم جو ہے نا ان چیزوں کے بارے میں سوچنے میں گزر جاتا ہے. تو جتنا ہلکا پھلکا ہوں گے اتنا جلدی جو ہے وہ ہم اللہ سے جڑ سکیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھے اور ہماری زندگیوں کو سادہ بنائے اور اس طرح کا بنائے کہ جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ
کے قریب ہم ہو سکیں. بعض اوقات مہنگی چیز لیتے ہیں ہم، جیسے فار ایگزامپل ہمیں لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے، تو اب اگر اچھا لیپ ٹاپ $5,000 کا ہے اور آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہ ورتھ ہے اس لحاظ سے کہ آپ اس سے بہتر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جڑ سکیں گے، لوگوں کو جوڑ سکیں گے، یعنی کہ اللہ کے دین کی خاطر اگر وہ استعمال ہو رہا ہے تو پھر مہنگی چیز لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہ چیز صرف شوقیہ ہے تو پھر چاہے وہ $2 کی بھی ہو تو وہ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ بوجھ بن سکتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ شعور عطا کرے کہ ہم جو اسپینڈنگ کرتے ہیں، ہم جو بائنگ کرتے ہیں، اس میں ہمیں سمجھ آئے کہ ہمیں کیا چیز واقعی ہماری ضرورت کی ہے، ہمیں چاہیے، اور کیا چیز صرف ہماری شوق کی ہے اور ہم اس کو خریدیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بچا کے رکھے، آمین. آخر میں آپ لوگوں میں سے اگر کوئی پوائنٹ شیئر کرنا چاہتا ہو تو موسٹ ویلکم، ادروائز پھر ہم انشاءاللہ اپنی کلاس کو مکمل کریں گے. چلیے الحمدللہ. نیکسٹ ٹائم کے لیے آج بھی الحمدللہ آپ لوگوں نے آپس میں یعنی کہ میرے ساتھ انٹریکشن کیا، لیکن میں چاہوں گی کہ نیکسٹ کلاس سے ہم مزید جو ہے وہ انٹریکٹ کریں. یہ کتاب ہم لوگوں کی ڈے ٹو ڈے لائف سے متعلق ہے، رائٹ؟ تو اگر ڈے ٹو ڈے لائف سے متعلق کوئی ایگزامپلز آپ لوگوں کے ذہن میں آئیں تو پلیز شیئر کریں، جھجکے نہیں، شرمائیں نہیں، کیونکہ علم کا صدقہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی کہی ہوئی کوئی بات کسی کے دل میں اتر جائے، آپ کی منہ سے نکلی ہوئی بات کسی کا عمل بدل دے. تو یہ یعنی کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا قیامت والے دن ہو سکتا ہے اتنے سارے لوگ ایسے ہمارے سامنے ہو جن کا عمل صرف ایک بات کہنے سے بدلا ہو. تو اس لیے اس کے لیے بھی حریص ہوا کریں کہ کوئی خیر کی بات جو ہے وہ دوسروں تک آپ کے ذریعے پہنچ جائے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ پلیز گروپ جوائن کر لیجیے گا. جو سورۃ القرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے پاس کوئی اور گیسٹ ہیں اور وہ چاہتے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرنا تو وہ ضرور اس گروپ میں ایڈ ہو جائے. میں دوبارہ لنک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. انشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ تھرسڈے کو ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.